سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس موضوع پہ ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کو ضروری جانا، ری تھنکنگ پیرنٹنگ. اور آپ سب کے پاس میرا خیال ہے کہ ایک ہینڈ آؤٹ موجود ہے، آپ کے پاس لکھنے کے لیے کوئی پین موجود ہے، اور آپ کو سوالات کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پیس آف پیپر مل جائے گا. ہمارے والنٹیئرز آپ کے درمیان موجود ہیں. اگر آپ کو سوال ذہن میں آئے تو آپ اس سوال کو لکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس قلم اگر موجود نہیں ہے تو قلم ہمارے والنٹیئرز آپ کو دے دیں گے. سوالات آپ اردو انگلش کسی میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میری سب سے پہلی بات، جو سب سے اہم گزارش یہ ہے ری تھنکنگ پیرنٹنگ کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے بچوں کو جہاں یہ رجحان ہمارے وطن میں بڑھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں، اور ہر بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھی سے اچھی جو بھی اس کے لیے ممکن ہو اچھے سے اچھے کالج میں وہ جا رہا ہے اور کچھ تعلیم اس کو مل رہی ہے، وہ ڈگریز اور ایجوکیشن میں اور کلاسز میں آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے تربیت کا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تربیت جو ہے وہ ایک بہت متاثر ہونے والا شعبہ ہے. اور آج ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ والدین جمع ہوں اور بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ انہیں کرنا کیا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کیسے سکتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ جو ابھی ماشاءاللہ اتنے خوبصورت اسکٹس ہم نے دیکھے، اس میں بہت سارے ہمیں پیغامات ملے، کچھ سوالات بھی ہو سکتا ہے ذہن میں پیدا ہوئے. میرے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہوا. وہ سوال یہ تھا کہ کہیں ان اسکٹس کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ جن کو ہم نے اچھا ٹیچر اور اچھا پیرنٹ بننے کی ٹریننگ دی ہے 6 مہینے، ان کو فلموں اور ڈرامے والے کہیں آفر نہ کرنا شروع کر دیں اور یہ کہیں فلموں اور ڈراموں میں نہ چلے جائیں. اللہ ان کو اسی فیلڈ میں رکھے جس کے لیے ہم نے انہیں تیار کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر ڈرامہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور ہر مضمون میں بچوں کو رول پلیز کی شکل میں بھی، ڈرامز کی شکل میں بھی بچوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے کورس کا ایک کمپوننٹ تھا جس میں ٹیچرز کو ہم نے یہ کچھ بنیادی اس کی ٹریننگ دی، اور پھر ہمیں منظر امام صاحب کی بھی سپورٹ حاصل رہی جنہوں نے ان کے اسکٹس کو تیار کیا. میں آپ کو جو ہینڈ آؤٹ آپ کو ملا ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو ایجنڈا کے فوراً بعد سفید پیج ہے جس کے اوپر عنوان ہے ٹیسٹ یور نالج اباؤٹ یور چائلڈ. میں اس اپنی گفتگو میں آپ سے 21 سوالات شیئر کروں گا، 21 کویسچنس. اور یہ 21 کویسچنس 2 سیٹس میں ہیں. پہلے سیٹ میں 13 کویسچنس ہیں، دوسرے سیٹ میں 8 کویسچنس ہیں، 8 سوالات ہیں. اور ہر سوال پر ہم غور کرتے ہوئے 3 حوالوں سے غور کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اہم ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے پہلے کبھی اس سوال پہ غور کیا. اور تیسری بات یہ کہ اس سوال پہ غور کرنا اگر یہ اہم ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اس حوالے سے ان سوالوں کو دیکھیے. آپ میں سے کتنے لوگ پیرنٹ ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے. والد یا والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایک بچے کے والد یا والدہ ہیں؟ ایک بچہ، 2 بچے، 3، 4، 5، 6 ہیں؟ کوئی 6 نہیں؟ کوئی ہیں 7، 8. اچھا 7 والے صاحب جو ہیں وہ سب سے ماشاءاللہ آگے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے بچوں سے، ہم میں سے کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے بچے کی اچھی تربیت نہ ہو. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو. اور ایک بات میرے مربی ہیں اور میرے استاد ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان والد یا والدہ بنتا ہے
تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے اندر بہت اچھی تربیت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، ان کا یہ خیال ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بہت قریب سے جانتا ہے اور بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور اپنے بچے سے انتہائی مخلص ہوتا ہے. یعنی آپ سے زیادہ آپ کے بچے سے کوئی اور مخلص نہیں ہے، آپ سے زیادہ آپ کے بچے سے کوئی قریب نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ آپ کے بچے کو کوئی اور جان نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، ان میں سے 2 باتیں اور بعض اوقات ایک بات سچ ہو جاتی ہے، اور 3 میں سے 1 یا 2 باتیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں. میں نے 3 باتیں کہی. آپ سے زیادہ آپ کے بچے سے مخلص کوئی نہیں ہے، یہ بات تو اپنی جگہ رہتی ہے. آپ سے زیادہ آپ کے بچے سے قریب کوئی نہیں ہے، یہ بات بہت سے کیسز میں نہیں رہتی صحیح. اور آپ سے زیادہ آپ کے بچے کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ تیسری بات بھی بہت سے کیسز میں صحیح نہیں رہتی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر آپ ان 3 شرائط پر پورا اترتے رہیں تو آپ کی اپنے بچوں پر مثبت انداز سے اثر انداز ہونے کی پوری صلاحیت نہ صرف یہ کہ موجود رہتی ہے بلکہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. ہر بچہ اپنی تربیت کروانے کا کریکلم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ہر بچہ اپنے پیرنٹس کا خود بخود انہیں ٹرین کر دیتا ہے کہ مجھے کیسے ہینڈل کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے سے قریب ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو جانتے ہوں. ہمارے بچوں کی زندگیوں میں جب بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہم سے زیادہ بچے کو جانتے ہوں یا ہم سے زیادہ بچے سے قریب ہوں، تو پھر جو کریڈیبلٹی آپ کی ہے بچوں کی تربیت میں کے حوالے سے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے. ہم نے ایک ریسرچ کی اور ہم نے بڑی تعداد میں بچوں سے ایک کویسچن کیا، اور ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا وہ دوست یا وہ انسان جس پہ تم آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہو اور اپنے دل کی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہو. یہ سوال ہم نے مختلف ایج بریکٹس میں لوگوں سے کیا، اور ہم نے 3000 سے زیادہ بچوں سے یہ سوالات کیے، مختلف اسکولوں میں اور مختلف علاقوں میں رہنے والے بچوں سے. اور جو جوابات آئے وہ بڑے حیرت ناک تھے، اور بہت سے جوابات تو بڑے پریشان کن تھے. بہت سے بچوں نے 5 نام لکھے اور اس میں ان کی والدہ یا والد کا نام نہیں تھا، اور یہ وہ انسان تھے جن سے وہ اپنی زندگی کی ہر بات کہہ سکتے ہیں، جن پہ وہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. بہت سے بچوں نے جو نام لکھا، ہم نے ان سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا دوست ہے. اچھا، اس سے وہ ہر بات شیئر کر لیتے ہیں؟ ہاں، وہ ہر بات شیئر کر لیتے ہیں. کیا اس سے کبھی ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کبھی ملے تو نہیں. تو یہ کیسی بات ہے؟ تو پتہ لگا یہ ان کا کوئی فیس بک فرینڈ ہے جس سے وہ ملے تو نہیں ہیں لیکن اس سے سب کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس سے سب کچھ شیئر کرتے ہیں. تو ہر والد اور ہر والدہ، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مالی طور پر مستحکم ہو یا مستحکم نہ ہو، اس کو رب کریم 3 ایسے موقع عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایک ایسی پوزیشن عطا فرماتے ہیں جس میں وہ 3 کاموں کے قابل ہوتا ہے. فطری طور پر اس سے زیادہ مخلص انسان اس کے بچے کی زندگی میں کوئی اور نہیں ہوتا. یہ پہلی بات ہے. وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن وہ جیسے جیسے گاڑی آگے چلتی ہے وہ سب سے قریب رہتا نہیں ہے. 10 سال کے اندر اندر وہ اپنے بچے کے سب سے قریب جو انسان ہے اس کی فہرست میں سے نکل جاتا ہے باہر. اور سب سے زیادہ اپنے بچے، جب ایک بچہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم والد یا والدہ بنتے ہیں تو اس بچے کے بارے میں سب سے زیادہ ہم ہی جانتے ہیں نا. سب سے زیادہ مخلص ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں. یہ تینوں کہہ لیجئے اہلیتوں کے ساتھ آپ بچے کی تربیت شروع کرتے ہیں.
اور پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان تین میں سے کبھی ایک اہلیت کم ہوتی ہے، کبھی دوسری اہلیت کم ہوتی ہے، اور پھر تیسری اہلیت کے بارے میں ایک بات اور کہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ مخلص ہیں، لیکن اس وطن کے بہت سارے بچوں سے ہم نے یہ پوچھا کہ ان کے خیال میں سب سے زیادہ اعتماد کے قابل کون سا انسان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بہت سے بچوں نے اپنے والدین کا نام نہیں لیا. تو ایک ہے پرسیوڈ کریڈیبلٹی اور ایک ہے ایکچوئل کریڈیبلٹی. یہ ہمارا تعلق کیا ہو جاتا ہے ہمیں، اور یہ تربیت کیوں نہیں ہو پاتی؟ اتنی ساری کلاسز بچے پڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ سوالوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سوالات دو سیٹس آف کویسچنز ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو ٹیسٹ یور نالج اباؤٹ یور چائلڈ، اس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. آپ کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوالوں کو آپ پڑھیے. آپ کا جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور ایک ایک سوال کو پڑھیے، اور اس کا جواب، اس کا ممکنہ جواب آپ لکھیے یا نوٹ کیجیے یا سوچیے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچے سے پوچھیے کہ اس کا جو جواب ہے اور آپ کا جو اندازہ ہے اس میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، Who are your child's favorite people and friends؟ آپ کے خیال میں آپ کے بچے کے سب سے پسندیدہ دوست اور لوگ کون ہیں؟ آپ وہ نام لکھ دیجئے اور پھر بچوں سے پوچھئے اور دیکھیے کیا بچہ انہی لوگوں کا نام لے رہا ہے. اور پھر دوسرا سوال، What has made them your child's favorite؟ کس وجہ سے وہ آپ کے بچے کے پسندیدہ شخص بن پائے. What are the top 3 worries of your child؟ What are the top 3 wishes of your child؟ یہ 2 W's ایسے ہیں جو کسی انسان کا اندر باہر نکال کے لے آتے ہیں. ہمارا اندر ہی ہمارا اصل انسان ہے. ہم سب کا اصل انسان ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. تو ہمارا اندر جو ہے وہ 2 W's wishes اور worries، ہمارا پورا اندر باہر نکل کے آ جاتا ہے. جب ہم کسی بچے سے کہتے ہیں اپنی ٹاپ 5 ٹاپ 10 wishes شیئر کرو یا ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 وریز شیئر کرو، تو وہ کس طرح کا انسان بنا ہے یہ بات باہر آ جاتی ہے. وہ کن چیزوں کے لیے مچلتا ہے، وہ کن چیزوں کے لیے گھلتا ہے، وہ سب پتہ چل جاتا ہے. یہ جانیے. اور وہ بہت معصوم بہت سیدھی سادی سی اس کی خواہشات اور اس کے تفکرات ہوں گے، لیکن اس کا اندازہ پہلے خود لگائیے اور پھر اس سے جانیے. What are the unique talents and strengths of your child؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کی کوئی خاص بات ہے؟ وہ کیا ہے اس کے اندر خاص بات؟ بہت سے والدین اپنے بچوں کی سوائے اس کے کہ اس کے نمبر کتنے آتے ہیں کوئی اور خاص بات کا تعین کر نہیں پاتے. میں کیسے یقین کروں کہ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے جب تک تم اچھے نمبر نہیں لاؤ گے؟ نمبروں کا ذہانت اور کریٹیوٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی. آپ کے بچے کے نمبر زیادہ ہیں یا کم ہیں، یہ ایک خاص اسکل سیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اس بچے کو وہ کام جو کروایا جاتا ہے وہ وقت پہ کر لیتا ہے، اس کو یاد رکھ لیتا ہے، اس کو وقت پڑھنے پر دوبارہ پیش کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذہین نہیں ہے یا وہ کریٹیو نہیں ہے. ہر بچے کے اندر کوئی چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کا وہ تعین کریں کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے، کیا ٹیلنٹ ہے. What are the 5 major interests of your child؟ آپ کے بچے کے شوق کیا ہیں؟ What are the 3 phrases that your child does not want to hear؟ آپ کا بچہ کون سے ایسے جملے ہیں جو سننا نہیں چاہتا؟ کچھ لوگوں نے ریسرچ کی کہ ہمارے وطن میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور 12 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو سب سے زیادہ وہ 3 جملے سنتا ہے. اور وہ جملے یہ ہیں، پہلا جملہ ہے چپ ہو جاؤ، دوسرا جملہ ہے بیٹھ جاؤ، اور تیسرا جملہ ہے چلے جاؤ. ہر بچہ جو 12 سال کی عمر تک پہنچا ہے اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہ 3 جملے سنے.
تو ہمارا بچہ سنتا کیا ہے، اور وہ جو سنتا ہے اس میں کون سا وہ فریز ہے جو اسے ہرٹ کرتا ہے، کیا ہم اس کا اندازہ لگا پائے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بچے کی اچھی تربیت کے لیے ایموشنل اسٹیبلٹی کی ضرورت بہت زیادہ ہے. مطلب یہ ایموشنل اسٹیبلٹی فائنینشیل اسٹیبلٹی سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. ایموشنل اسٹیبلٹی اصل میں آپ کی زندگی میں اطمینان اور خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا تعین کرتی ہے. اس کا تعین فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں کرتی. بہت سے لوگ فائنینشیلی اسٹیبل ہوں گے لیکن ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں. تو ایموشنل اسٹیبلٹی بڑی اہم چیز ہے. What are the 3 most encouraging phrases for your child? کون سا جملہ آپ کے بچے کا دل بڑا کر دیتا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنے کا باعث بنتا ہے؟ What does your child like about himself or herself? کیا آپ کا بچہ اپنے بارے میں کوئی بات اسے پسند بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ ایک پازیٹیو سیلف امیج رکھے. ہر بچہ اپنے بارے میں ایک مثبت گمان رکھے. تو آپ کا بچہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے اور وہ اپنے بارے میں کیا بات پسند کرتا ہے. اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں اپنے بچے کو ذہن میں رکھ کے اور اس کا جواب پورا لکھیں اور پھر بعد میں دریافت کریں تو ایک بہت دلچسپ لرننگ انشاءاللہ ہوگی. What does your child not like about himself or herself? اپنے بارے میں کیا نہیں پسند کرتا. What does your child like about you? آپ کے بارے میں وہ کیا بات پسند کرتا ہے. What are the favorite subjects of your child? What does your child like? Why does your child like these subjects? پسندیدہ مضامین کیسے بن گئے یہ جاننا. کیا خیال ہے، یہ جاننا اہم ہے یا نہیں ہے؟ What are your child's academic anxieties or fears? اسکول میں اسے کسی قسم کی انگزائٹی یا فیئر تو نہیں ہوتا. میتھس کرتے ہوئے گھبراہٹ تو نہیں ہوتی، انگلش پڑھتے ہوئے گھبراہٹ تو نہیں ہوتی، سائنس کی ٹیچر کو دیکھ کے گھبراتا تو نہیں ہے، یا سائنس کا کام دیکھ کے یا اس کی کتاب دیکھ کے. کیا بچے کی اسے کسی قسم کے فیئرز تو نہیں ہیں؟ یہ جاننا ایک پیرنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہ جاننا کیسے ہوگا؟ یہ جاننا اس وقت ہوگا جب آپ اپنے بچے کے قریب ہوں گے، جب آپ اپنے بچے کو جانتے ہوں گے، جب آپ اپنے بچے کی زندگی میں ہوں گے. اور بہت سے بچے اور بہت سے والدین اپنے بچوں کی زندگی میں ہیں نہیں، یعنی وہ ایک الگ کچھ ڈسکنیکٹڈ لائف گزار رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس کے دوسری سائٹ پہ کچھ اور 8 سوالات اور لکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی جائزہ لے لیجئے. یہ 8 سوالات زیادہ پریشان کن سوالات ہیں. وہ 13 سوالات جو تھے وہ پہلا سیٹ آف کویسچنز ہے، یہ دوسرا سیٹ آف کویسچنز ہے جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیرنٹ کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. میں کوشش کروں گا اپنی بات بس اس کے بعد مختصر کر لوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات. How can you improve the educational value of your child's environment and routine? آپ کے بچے کا جو معمول ہے اور جو ماحول ہے اس کی ایجوکیشنل ویلیو کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا آپ کا بچہ اس کا ہر لمحہ کسی پرپسفل، کسی میننگ فل ایکسپیرینس میں گزرتا ہے، اس سے کوئی حاصل کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، اس کا وقت خراب کرنے والی چیزیں تو اس کی زندگی میں نہیں ہیں. اور وہ اپنے بچے یعنی ہم اپنے بچے کی کا جو روٹین ہے اس کو زیادہ پرپسفل کیسے بنائیں. اس ضمن میں ایک آرٹیکل اگلے صفحے پہ موجود ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دوں. یہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے اسی کے اندر موجود ہے. اس کا عنوان ہے میننگ فل اینڈ انجوائبل ایکٹیویٹیز فار چلڈرن. اور اس میں میں نے پہلے حصے میں، اس آرٹیکل کے پہلے حصے میں میں نے 7 ایسی ایکٹیویٹیز گنوائی ہیں جو میرے خیال میں اچھی نہیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور
بھی بات کر لوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے یہ ساری بات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس معاملے کو ایک ہے خالص سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں معاملات کو دیکھنا پڑے گا. بچے کی نفسیات کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں معاملہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا پرسپیکٹو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارا دینی پرسپیکٹو, کہ ایک کامیاب بچہ ہوتا ہے کون سا ہے, ایک کامیاب انسان کہتے کس کو ہے. یعنی رب جو ہے وہ کس طرح کا بندہ دیکھنا چاہتا ہے, خدا کا انسان مطلوب کون ہے, تو اس طرح کی شخصیت کیسے تیار ہوتی ہے, بچوں کی نفسیاتی معاملات کیا ہوتے ہیں, اور ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے, اس کے لیے مذہب ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے. تو یہ دونوں پرسپیکٹو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. اچھا, یہ جو آرٹیکل ہے میننگ فل اینڈ انجوائبل ایکٹیویٹیز فار چلڈرن, اس کے پہلے حصے میں 7 ایسی ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جو میرے خیال میں بچوں کے لیے مناسب نہیں ہیں, یا جس کے اندر اوور انڈلج کر جانا, یا جس کے اندر حد سے زیادہ اس کے اندر انوالو ہو جانا, ان کے لیے اس میں فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے. اور وہ 7 ٹائپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں, یعنی ٹی وی واچنگ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے, جو ان کا ٹائم لے رہی ہے اور ان کو اتنا دے نہیں پا رہی جتنا ان سے لے پا رہی ہے, ان کو منتشر زیادہ کر رہی ہے اور ان کو فہم اور حکمت کم دے پا رہی ہے. دوسرے ہیں کمپیوٹر گیمز, تیسرے ہیں فیس بک, چوتھے ہیں موبائل میسیجنگ, 5واں ہے پرپس لیس انٹرنیٹ سرفنگ, 6واں ہے اوور سلیپنگ, اور 7واں ہے لوڈو. اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی میں نے اس آرٹیکل میں درج کی ہوئی ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے کی زندگی میں ٹائم کو روب کر رہے ہیں. وہ رابر جو ہم سے کوئی مال لے کے چلا جائے وہ تو چھوٹا رابر ہوتا ہے, وہ رابر جو ہماری اجازت سے ہماری زندگی میں مستقل سوار رہے اور ہمارے قیمتی لمحات کو ڈاکہ ڈالتا رہے, اور اس کو ہم رابر کے طور پر پہچان بھی نہ پائیں, وہ کیسا رابر ہوگا سوچیں. وہ کون بڑا رابر ہے, جس کو میں پہچانتا ہوں, یا وہ رابر جس کو میں پہچان نہیں پاتا اور وہ میری زندگی کے ہزاروں سینکڑوں گھنٹے میری زندگی کے لے کے اڑ جاتا ہے. اچھا, اس کے پیرلل وہ ایکٹیویٹیز جو کسی بچے کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں, نہ صرف یہ کہ بچے کے لیے, آپ کے لیے بھی, ان کی 7 کیٹیگریز میں نے ڈسکرائب کی ہیں اسی کے دوسرے حصے میں. اور یہ جائزہ آپ کو بھی لینا چاہیے اور بچوں کو بھی لینا چاہیے, اور یہ لسٹ آپ بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ ہر کیٹیگری میں سے کچھ آپشنز چوز کرو. اگر آپ کی زندگی ایسی گزر رہی ہے جس میں کوئی خاص کیٹیگری کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کی لائف میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ بیلنس نہیں ہے, ہماگیریت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 7 ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کون سی ہیں؟ اس میں ایک ہے لٹریری ایکٹیویٹیز, جس کا تعلق لکھنے, پڑھنے, ادب, کچھ مطالعے اور کچھ تحریر کی دنیا سے ہے, قلم کی دنیا سے ہے, کتاب کی دنیا سے. دوسری ٹائپ کی ایکٹیویٹی ہے جس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, جس کا تعلق, یعنی پہلی کیٹیگری میں ہم فکری طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, دوسری کیٹیگری میں ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. تیسری ٹائپ کی ہے مائنڈ گیمز, یعنی ہمارے جو تھنکنگ کی اسکلز ہیں اور ہماری جو ریزننگ کی کیپیسٹی ہے اور ہماری چیزوں کو ایویلویٹ کرنے اور چیزوں کو امیجن کرنے اور چیزوں کو انٹلیکچولی پروسیس کرنے کی کیپیسٹی ہے, اس کو ڈیولپ کرنے والی ایکٹیویٹیز, جس کو ہم تیسری مائنڈ گیمز کی کیٹیگری میں کہتا ہوں. چوتھی ہے آرٹ اینڈ کرافٹ, یہ ایک اور کیٹیگری ہے جس کے اندر پھر کچھ اور آپشنز اس میں دیے ہوئے ہیں. ہر کیٹیگری میں بہت سے آپشنز لسٹڈ ہیں. 5ویں کیٹیگری ہے سوشل, جس میں ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے, اس میں کچھ آپشنز موجود ہیں. 6ٹھی کیٹیگری ہے ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز. اگر کوئی بچہ 14 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے کبھی
اپنا کوئی کپڑا کبھی واش نہیں کیا تو وہ بڑا محروم رہا. اس نے ایک بہت زبردست ایجوکیشنل ایکسپیرینس، اس کے والدین نے اس کو ایک بہت قیمتی ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے محروم رکھا. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی اپنا کوئی کپڑا واش نہیں کیا. وہ بچہ جو 15 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی چائے نہیں بنائی، اس کو ایک بہت قیمتی ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے آپ نے محروم کیا. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی گھر کی ڈسٹنگ نہیں کی، اس کو آپ نے ایک بہت قیمتی ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے محروم کر دیا. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے آپ کی ٹانگیں نہیں دبائیں، اس کو آپ نے بہت قیمتی ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے محروم کیا. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا، وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے گھر کے اندر آگے بڑھ کر کچھ کام نہیں کیے، اس نے آپ کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹائے، اس کو آپ نے ایک بہت قیمتی ایجوکیشنل ایکسپیرینس سے محروم کر دیا. تو ڈومیسٹک ایکسپیرینس یا ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس کی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہوتی ہے. اگر وہ اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس سے اچھی چیز سیکھتا ہے، اگر کوئی بری چیز دیکھتا ہے تو اس سے بری چیز سیکھتا ہے. اگر ایک بچے کو آپ کہتے ہیں، دیکھیے بہت سے والدین کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ان کے بچوں پر ایک بہت برا اثر ڈال رہی ہے، کیونکہ گھر میں میڈ ہے لہٰذا وہ خود سے پانی نکال کے نہیں پی سکتے. تو اگر آپ کا بچہ پانی خود سے نہیں پیتا اس لیے کہ گھر میں میڈ ہے اور وہ میڈ کو آواز لگاتا ہے اور وہ پانی لا کے دے دیتی ہے، تو کتنی بری تربیت ہو رہی ہے. بیٹا آپ پانی خود سے نہیں پیتے، آپ اپنے برتن اٹھا کے واپس کچن میں نہیں رکھتے. ہاں اس کے ایگزام آنے والے نا، اس لیے میں نے ان ساری چیزوں سے اس کو فری کر دیا. اچھی پیرنٹنگ کا تعلق ایکیڈیمکس سے نہیں ہوتا. ایکیڈیمکس پیرنٹنگ کے ایک بڑے اور جامع ویژن کے اندر ایک بہت چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. یہ ایک کمپوننٹ ہے. پیرنٹنگ should not be reduced to academic excellence. Parenting should not be confined to making your kids do what you want them to do or doing good in exams. صرف اتنا نہیں ہے، یعنی اس سے نکلنا ہوگا، اس سے بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. تو ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز ایک آپشن، ایک اور کیٹیگری ہے، اس کے اندر آپشنز ہیں. اور 7ویں کیٹیگری ہے نیچر. اس کے پھر اپنے کچھ آپشنز ہیں. نیچر بہت اہم چیز ہے. چلیں اسی بہانے میں کچھ سوالات آپ سے کرتا ہوں. آخری دفعہ کسی پھول کو ہاتھ میں لے کے کب سونگھا؟ آخری دفعہ گھاس پہ چلنے کا تجربہ کب ہوا؟ آخری دفعہ کسی پودے کو پانی کب دیا؟ آخری دفعہ صبح تازی ہوا جب چلتی ہے اور سورج کی پہلی کرن جب نکلتی ہے تو اس کو کب محسوس کیا؟ آخری دفعہ کسی کیڑے کو 3-4 منٹ تک غور سے کب دیکھا؟ آخری دفعہ کسی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کب کی؟ آخری دفعہ کسی پودے کا مشاہدہ کب کیا؟ آخری دفعہ تاروں کے اوپر غور کب کیا؟ آخری دفعہ آسمان کو دیر تک کب دیکھا؟ ہماری ایک ایسی ٹیکنالوجیکل زندگی ہے جس کے اندر ہم نیچر سے اتنی خاموشی سے جدا کر دیے گئے ہیں جیسے نیچر کوئی لگژری ہے، جیسے نیچر کوئی عجیب سی چیز ہے جو شاید دوائی کے طور پہ نفسیاتی مریض کو دینی چاہیے. میں تو نارمل ہوں، مجھے کیا نیچر میں جانا؟ بھائی نیچر بہت ضروری چیز ہے. نیچر کا تجربہ اور نیچر کے اندر گندھی ہوئی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اپنے لائف اسٹائل کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے روٹین نیچر سے کٹے ہوئے ہیں یا نیچر سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں نیچر کے قریب آنے کی ضرورت ہے. نیچر کی اپنی نیچر، آپ کو پتہ ہے یہ نیچر جو ہے یہ ایک چیز کہلاتی ہے سن لائٹ تھراپی، ایک چیز کہلاتی ہے نیچر تھراپی. جو ہمارے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی سے زیادہ ایموشنل اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. اور ایموشنل اسٹیبلٹی، اگر آپ مسکرانا بھول گئے ہیں، اگر آپ کے چہرے پر اطمینان نہیں دکھائی دیتا، اگر آپ بات بات پر پریشان رہتے ہیں، اگر آپ
بات بات پر غصے میں آ جاتے ہیں, اگر آپ کا موڈ ان نون ریزنز کی وجہ سے آف ہوتا رہتا ہے, اگر آپ ایک دفعہ بجھ جائیں تو پھر دوبارہ ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کا بچہ بہت ہی خطرے میں ہے, بہت خطرے میں ہے. اسے ایسے انسانوں کے آس پاس نہیں رہنا چاہیے جو اتنے ایموشنلی ولنریبل ہوں. یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ 7 ٹائپس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ایک ویژن آپ کو دیں گی. اس کے اوپر غور کیجئے. ان کے آپشنس کو اگر شمار کریں ان 7 کیٹیگریز کے تو 100 سے زیادہ ایکٹیویٹیز بنتی ہیں. کیونکہ جب میں پیرنٹنگ ورک شاپس کرتا تھا تو بہت سارے پیرنٹس ہم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے ہم بچوں کو انگیج کیسے کریں, ہم انہیں کیا ایکٹیویٹی دیں. تو اس مطالبے پر میں ایک دن بیٹھ کے میں نے یہ ایکٹیویٹیز کی فہرست بنائی اور ان کو 7 کیٹیگریز میں اور پھر ایک آرگنائزڈ فارم میں یہ آپ کے پھر یہ بہت لوگوں کے کام آئی اور بہت سے لوگوں سے شیئر کیا کہ کیا کیا کام بچوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ پہلا سوال. دوسرا سوال ہم دیکھ رہے ہیں, واٹ بکس, پرسنس, مٹیریل, پلیسز, اسٹوریز اینڈ موویز وڈ یو لائک یور چائلڈ ٹو کم اکراس بائی ایج 14. ایج 14 میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایج 14 سن بلوغت ہے. ایج 14 آنے کے بعد آپ کا بچہ کہلانے کا مستحق نہیں رہے گا. بچہ ہونے کے جتنے الاؤنسز چاہے دین نے اسے فراہم کیے ہوں چاہے تہذیب نے اسے فراہم کیے ہوں, وہ الاؤنسز ختم ہو جائیں گے 14 سال کے بعد. اور یہ فارمیٹیو ایئرز ہے. فرسٹ 14 ایئرز آف لائف فارمیٹیو ایئرز ہے, بہت اہم ہے. آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بچہ 14 سال کی عمر کو پہنچنے تک کون کون سی کتابیں پڑھ چکا ہو اور اس پہ آپ کی اس سے ڈسکشن ہو چکی ہو؟ کیا کوئی ایسی کتابوں کی فہرست ہم نے بنائی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایسی کتابوں کی فہرست بنانی ضروری بھی ہے یا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جب 14 سال کا ہوگا اس سے پہلے ان کتابوں سے متعارف ہو چکا ہوگا؟ اور یہ وہ کتابوں کی فہرست ہے جو میں نے بنائی ہے. کسی زمانے میں میرات العروس کسی زمانے میں لوگوں کی فہرست میں ہوا کرتا تھا. بلکہ مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے, ہمدرد فاؤنڈیشن نے ایک کتاب شائع کی, مادر ہمدرد, اور اس میں کوئی 100 سے زیادہ شخصیات ان کی ماؤں کا تذکرہ ہے. اس میں بڑے بڑے لوگوں کی ماؤں کا تذکرہ ہے اور چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ خواجہ حسن نظامی صاحب نے اس کو کمپائل کیا اور پھر ہمدرد نے بعد میں اس کو شائع کیا. اس کو آپ لے سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اہم بات ہے کہ ہمارا یعنی ٹیکسٹ بکس کے علاوہ کون کون سی کتابیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پڑھنی چاہیے؟ کیا سیرت کی کوئی کتاب ہمارے بچے کو پڑھ لینی چاہیے 14 سال کی عمر سے پہلے؟ کیا کوئی بہت اچھے ناولز اور بہت اچھی سٹوریز ایسی ہیں جو ہم نے مارک کی ہوئی ہوں کہ ہم اپنے بچے کو 14 سال کی عمر سے پہلے پڑھوا لیں گے؟ اسی طرح وہ شخصیات, وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ ایک دفعہ ضرور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرے, ان کو دیکھے, ان سے ہاتھ ملائے, ان کی صحبت میں بیٹھے, ان سے انٹریکٹ کرے؟ وہ آج کے دور کی شخصیات ہیں. اس میں اسکالرز ہیں, اس میں شعراء ہیں, اس میں ادیب ہیں, اس میں علماء ہیں, اس میں بہت اچھے سائنس اور میتھس اور کیمسٹری کے جاننے والے لوگ ہیں, اس میں اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں بچہ یہ تو چاہتا ہے کہ کچھ بنے, لیکن اس کے پاس مثالیں نہیں ہیں لوگوں کی شکل میں. تو اس نے یعنی یہ بہت اہم بات ہے. اسی طرح تیسرا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 14 سال کی عمر سے پہلے کون کون سا مٹیریل انٹریکٹ کر چکا ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا بچہ 6 سال کی عمر سے چھوٹا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. 6 سال کی عمر سے چھوٹا کوئی بچہ ہے؟ چلے میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں. اگر آپ بچے کو پینسل پکڑائیں گے تو اس سے جو کچھ بھی اس سے کروانا مقصود ہے اس میں زیادہ دقت لگے گی, یا اگر آپ اپنے بچے کو ایک ہینڈ لینس پکڑائیں گے, ہینڈ لینس میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے, اس سے جو کچھ کروائیں گے
اس میں زیادہ دقت لگے گی یا پینسل میں زیادہ دقت لگے گی؟ پینسل میں دقت لگے گی. ہینڈ لینس اس کے ہاتھ میں دیں گے وہ خود ہی, آپ بچے کو ہینڈ لینس پکڑائیے وہ سائنٹسٹ کی طرح بیہیو کرنے لگ جائے گا. آپ اسے انچز ٹیپ پکڑائیے وہ ایک فزکس کے ایکسپرٹ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے گا. تو ہم نے آپ اسے یعنی یہ اصل میں نے سوال اس لیے ڈالا ہے تاکہ آپ اس پہ سوچیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے پاس بہت سارا ایسا میٹیریل ہونا چاہیے جس سے وہ ایکسپلور کر سکیں. یعنی میری نظر میں بچے کے ہاتھ میں پینسل سے کہیں پہلے اس کے ہاتھ میں ایک میگنیفائنگ گلاس آ جانا چاہیے. اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ میں بلکہ بہت سے بچوں کو وہ اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے تو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے اوپر رکھ کے آپ کو دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ تجربہ تو سب کو ہوا ہے نا اسٹیتھوسکوپ کا. کیا ہوگا اگر کسی بچے کے ہاتھ میں ایک اسٹیتھوسکوپ آ جائے؟ ایک اسٹیتھوسکوپ اس بچے کو پتہ ہے کس کس چیز کے جاننے میں بےتاب کر دے گا. ساؤنڈ کیسے ٹریول کرتی ہے, دل دھڑکنے کی آواز, وہ ساؤنڈز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوگا, میٹیریل کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوگا, وہ اپنی باڈی کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہوگا. وہ یہ جانے گا کہ 1 منٹ میں کتنی دھڑکنیں, وہ ریٹ جو ہے وہ میتھ سے متعلق ہے, یعنی میٹیریل اور ساؤنڈ جو ہے وہ فزکس سے متعلق ہے. یہ کتنے سارے ڈسپلنس سے وہ کنیکٹ کرے گا. اسی طرح وہ کون سی پلیسز ہیں جن سے انٹریکشن یا جن پہ جانا آپ کے بچے کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اس شہر میں کوئی رف آئیڈیا کتنے میوزیمز ہوں گے؟ اینی آئیڈیا؟ اس شہر میں 12 میوزیمز ہیں کم از کم. 12 میوزیمز تو ہوئے ہیں جو مجھے پتہ ہیں, ممکن ہے کوئی اور بھی ہو. اور ہر میوزیم نالج کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے, وہاں پر آپ لے جا سکتے ہیں بچوں کو. ایک میوزیم کا وزٹ 2-2.5 گھنٹے کا بہت اہمیت رکھتا ہے اس کی لائف میں, اور کئی دفعہ اسے کرنا چاہیے. تو کیا میں نے اپنے شہر کی اور اپنے وطن کی ایسی جگہوں کی فہرست بنائی بھی ہے جہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ 14 سال سے پہلے لازمی اس جگہ کا وزٹ کرے اور دیکھے؟ کیا میرے پاس کہانیوں کی اور موویز کی بھی ایسی کوئی فہرست ہے؟ اسی طرح اگلا کویشچن ہے, واٹ ٹاپکس ہیو یو چوزن ٹو ڈسکس ود یور چائلڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ہز انٹلیکچوئل میچیورٹی اینڈ کیریکٹر بلڈنگ؟ کیریکٹر جو ہے اس کے لیے 2 ہی پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ بچوں کا کردار ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, نمونہ بن جائیے, وہ کردار اپنے اندر پیدا کر لیجئے جو آپ اس کے اندر پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور پھر اپنے بچے کے لیے پسندیدہ ہو جائیے, اپنے بچے سے قریب ہو جائیے, اس کے لیے پسندیدہ ہو جائیے. اگر آپ یہ 2 شرائط پوری کر دیتے ہیں آپ کیریکٹر ڈیولپ کر لیں گے. آپ نمونہ بن جائیے اور ان سے قریب ہو جائیے. بہت سے والدین یا تو نمونہ نہیں بن پائے ہیں یا نمونہ تو بن گئے ہیں لیکن بچے ان کو اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتے, یا وہ بچوں سے قریب آ نہیں پا رہے, لہٰذا یہ کام ہو نہیں پا رہا. اچھا, یہ جو کویشچن ہے نا, کویشچن نمبر 3, وہ کیا موضوعات ہیں جن کی یعنی کیا موضوعات کی کوئی ایسی فہرست بن سکتی ہے جو یا بنائی جا سکتی ہے یا آپ نے بنائی ہے؟ اگر نہیں بنائی ہے تو بنائیے, کہ جو آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بچے کو 14 سال کی عمر سے پہلے اس سے پہلے کہ اس کا بچپنا رخصت ہو, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ان موضوعات پہ ڈسکس کریں. آپ کو کیا خیال ہے, یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ اور کیا اس سوال پہ سوچنے کا موقع مل پاتا ہے؟ نہیں مل پاتا. یہی ری تھنکنگ پیرنٹنگ یہی. چوتھا سوال, when was the last time your child asked a new question and you had an hour-long intellectual discussion with your child? How often does it happen in your lives? آپ کے بچے نے کوئی ایسا سوال پوچھا جو سوچنے
سوچ سے متعلق تھا، کوئی گہرا سوال تھا، اور آپ کی اس کے ساتھ ایک طویل ڈسکشن ہوئی اس سوال کے اوپر. آخری دفعہ ایسا کب ہوا اور ایسا کتنا ہوتا ہے؟ اصل بچے کی جو لرننگ ہے وہ اسی کے سوال کے جواب میں ممکن ہوتی ہے. بچے کی لرننگ بن مانگے سوالوں کے جواب اس کے اوپر برسانے سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اسی کو سوال کرنے والا بنانے اور اس کے سوالوں کے رسپانس میں کچھ عمل کرنے کے نتیجے میں ممکن ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کو لرن کروانے کے لیے بیٹا تمہیں تو کبھی سوال پوچھو گے نہیں، میں خود ہی تمہیں بتا دیتا ہوں واٹر سائیکل کیا ہوتی ہے، اور تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، اور میں تمہیں خود ہی تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہونے سے بھی پہلے میں تمہیں اس کے بارے میں بتا کے. ایسے نہیں ہوتی لرننگ. تو ڈسکشن بہت اہم ہے، ڈسکشن بہت قیمتی چیز ہے. باتوں سے زیادہ قیمتی کام آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. اگر میری نظر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ 3 اہم ترین کام کر سکتے ہیں نا، اس میں سب سے قیمتی کام ہے باتیں، دوسرا کام ہے کھیلنا، اور تیسرا کام ہے گھومنا. اور ان تینوں سے زیادہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی آپ کر ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ. سب سے زیادہ ایجوکیشنل ہے باتیں. آپ اگر اپنے بچے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں لیکن چراغ پا نہیں ہو رہے، آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں، آپ برا ماننے کی نہیں ہو رہی، آپ بات پہ کٹی نہیں ہو رہے اپنے بچے سے، آپ بات پہ اپنے بچے سے ناراض نہیں ہو رہے، آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی پریزنس میں بول پا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. سب سے قیمتی کام آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں باتیں. دوسرا قیمتی کام آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں کھیلنا، بہت ایجوکیشنل ہے پلے. اور تیسرا قیمتی کام آپ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں گھومنا. آپ اسے لے کے نکلیے، چلو ہم ذرا دیکھ کے آتے ہیں، فلاں صاحب سے مل کے آتے ہیں، فلاں صاحبہ سے مل کے آتے ہیں، کسی کے پاس چلتے ہیں، کسی جگہ جا کے دیکھتے ہیں، کسی میوزیم میں جا کے وزٹ کرتے ہیں. بہت ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہوگا یہ. تو نیکسٹ کویسچن ہے، when was the last time you recited a piece of poetry to your child or talked about your favorite authors and poets? آخری دفعہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی شعر کب سنایا، کوئی نظم کب سنائی؟ کیا آپ کے بچے کو پتا ہے کہ آپ کے پسندیدہ آتھر کا نام کیا ہے؟ میرے ابو جان کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے، میری امی جان کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ یا یہ فالتو کی بات ہے، یہ انگلش کی ٹیچر ویسے ہی ایک دن سوال کے طور پر دے دیتی ہے اور سب ایسے ہی کہنے کو اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں کچھ لکھ کے آ جاتے ہیں؟ یا واقعتاً دنیا میں لوگوں کی کوئی پسندیدہ کتاب ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے بچوں نے اگر یہ دیکھا ہے کہ ہر عید پہ صرف کپڑے ہی بنتے ہیں، کپڑے ہی خریدے جاتے ہیں، کتاب نہیں خریدی جاتی، کیا مطلب کیا وہ کوئی ایسا زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں کہ انہیں پتا ہو کہ اچھا اب عید آنے والی ہے تو ہمیں کتابیں بھی ملیں گی، اب رمضان آنے والے ہیں تو اب ہمیں کچھ اور کتابیں ملیں گی؟ بڑی گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. بہت پہلے کہہ گئے تھے اقبال. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. How often does your child see you reading a book or writing a diary? آپ کو آپ کا بچہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے کب دیکھتا ہے، کتنا دیکھتا ہے، اور جب آپ کتاب اور کس پائے کی کتاب آپ پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں یا نظر آتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور آپ کو لکھتے ہوئے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے لکھنا پڑھنا پتہ ہے کس لیے سیکھا ہے؟ تاکہ وہ سودے کی پرچی لکھ سکے. ذہن میں نہیں رہتا نا، ہرا دھنیا، پودینہ، دہی، وہ دہی لانا بھول گئے، دال، گوشت، مرغی کتنی لکھی تھی وہ تم نے لکھ کے نہیں دیا، ہم اس لیے لکھا. یعنی کیوں لکھنا پڑھنا سیکھا ہے ہم نے؟ اگر لکھنا پڑھنا اس لیے سیکھا ہے کہ لکھنے پڑھنے کے نتیجے میں ہم اپنی سوچ کو ترقی دے سکیں گے، ہم اعلیٰ افکار سے قریب آ سکیں گے، ہم بڑے بڑے سوالوں کے روبرو کھڑے ہو سکیں گے، ہم اعلیٰ خیال جان لیں گے.
ہم اپنی بات لکھ سکیں گے. ہم نے کیوں سیکھا لکھنا پڑھنا؟ سودے کی پرچی لکھنے کے لیے لکھا ہے کیا؟ یعنی اگر ہم نے لکھنا پڑھنا، ہم نے جس لیے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے اس مقصد کے لیے اسے استعمال کریں، تو ہمارے بچے کو پتہ چلے گا کہ اچھا لکھنا پڑھنا، وہ لکھنا پڑھنا اس لیے سیکھتے ہیں، اس سے یہ لطف لیتے ہیں زندگی کے اندر، اس سے یہ لطف آتا ہے. کوئی اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں پڑھتے ہیں. یہ ہمارے پتہ ہے ہمارے بچے کی علم جو ہے نا، علم اور علم دوستی اور علم سے تعلق، یہ ہمارے بچے کا نا مشاہدہ نہیں بنا، یہ ہمارے بچے کا تجربہ بھی نہیں بنا. اس کے بارے میں صرف بچے نے تقریریں ہی سنی ہیں. علم سے تعلق یہ ہمیں کر کے دکھانا ہوگا، ایسا ہمیں بننا ہوگا. When was the last time you wrote to your child? How often do you do so? Does your child write in reply? آخری دفعہ اپنے بچے کو لکھ کے کب کچھ دیا؟ جب ای میل نہیں ہوا کرتی تھی، ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کارڈز ملتے تھے دکانوں پر، اور وہ کوئی نئے سال کا کارڈ، کوئی عید کا کارڈ، کوئی سالگرہ کا کارڈ ہی لکھ کے ایک دوسرے کو دے دیتا تھا. اسی بہانے 2 جملے لکھنے پڑ جاتے تھے. اب تو وہ کارڈ وارڈ بھی اب میسج کے ذریعے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ لکھنا بڑا زبردست، بہت زبردست ٹول ہے. کبھی آپ آج ایک کام کیجئے، آج اپنے بچے کو نا ایک چھوٹا سا پیپر اٹھائیے اور اس پر اپنے بچے کو 2-4 جملے لکھیے، لیکن اس میں یہ نہیں لکھیے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے یا مجھے تم سے یہ توقعات ہیں، یہ نہیں لکھیے، بلکہ یہ لکھیے کہ تمہاری کیا کیا باتیں مجھے پسند ہیں اور میں تمہاری کس کس بات پہ خوش ہوتا ہوں، تمہاری کس کس بات سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی دعا دے دیجیے. 4-5 جملے لکھ کے، میرے پیارے، جو بھی بچے کا نام ہے، میرے پیارے عدنان، میری پیاری مریم، یہ لکھ کے، اور اردو یا انگلش میں 4-5 جملے لکھ کے نا اس کی جیب میں رکھ دیجیے. بلکہ ایک کام کیجیے، منڈے کو جب بچوں کو آپ لنچ پیک کریں تو ان کے لنچ میں ایسا کوئی کمپلیمنٹ جو ہے نا، ریٹن کمپلیمنٹ اس کے سینڈوچ کے ساتھ رکھ دیں. ایک سرپرائز ہوگا جب وہ کھولے گا نا اور لکھا ہوا ملے گا کہ تمہارے لیے دعا دو. مزہ آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا پاور آف رائٹنگ کیا ہے، آپ کو پتہ لگے گا اتنا پاورفل ہے رائٹنگ، اور آپ اپنے بچے سے قریب آ جائیں گے. جو اتنے قریب جتنے آپ پہلے دن تھے، اور آہستہ آہستہ پھر ہم دور ہوتے چلے گئے. جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کی کہ 3 مرتبوں پہ ہم پہلے دن سے فائز تھے، ہم مخلص ہیں، ہم قریب تھے، اور ہم سے زیادہ کوئی اسے جانتا نہ تھا. یہ بات ہے، یہ بات کلیئر. اچھا، اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں، آخری سوال. When was the last time you praised your spouse in front of your children? آپ نے، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ نے اپنے میاں جی کی تعریف اپنے بچے کی موجودگی میں آخری دفعہ کب کی؟ اور اگر آپ حضرت ہیں تو آپ نے اپنی بیگم کی تعریف اپنے بچے کی موجودگی میں کب کی؟ یہ بہت اہم بات ہے. پتہ ہے آپ دونوں ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی کو مسلسل یا تو بڑھا رہے ہیں یا متاثر کر رہے ہیں. جب آپ اپنے بچے کے سامنے اپنے شریک حیات کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں تو آپ اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی اپنے بچے پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں. اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے نتیجے میں دیکھیے مسئلہ کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماں کی کوئی کوالٹی، ماں کی عظمت، ماں کی کوئی کوالٹی کا اعتراف آپ خود بھی کیجئے. آپ کہیے کہ بھائی میں تو بڑا متاثر ہوتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے، آپ ان کی کوئی کوالٹی کو ایکنالج تو کریں. تو جب ہم بچوں سے، بہت سے پیرنٹس، بہت سی مائیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے پیرنٹس سے بچوں کی شکایت لگاتی ہیں. اس سے زیادہ تباہ کن کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے بچے کی زندگی میں. بچے کی موجودگی میں والد سے بچے کی شکایت لگانا، یا والد کی غیر موجودگی میں بچے سے میاں جی کے مسئلے بیان کرنا، یہ دونوں ہی بہت ہی
کمال کی حرکتیں ہیں، مطلب اس کے نقصانات بہت طویل ہیں، اور یہی کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ. تو خیر یہ کچھ بنیادی گزارشات ہیں، یہ کچھ کویسچنز ہیں جو میں نے آپ سے سوچنے کے لیے دیے ہیں، اور آگے میں آپ کے کویسچنز کی بیسس پر پھر میں آگے بات کروں گا. یہ جو آرٹیکلز اس میں لگے ہوئے ہیں اس میں یہ میننگ فل ایکٹیویٹیز کا ہے، ایک یہ سوالات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اور اسی طرح ایک اور ہے چارٹر آف چلڈرنس ریکگنیشن، کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں، کیسے پیش آئیں، اس کے کچھ 3 اصول ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں. یہ سب اس ہینڈ آؤٹ پہ موجود ہے. اب اگر آپ کو سوالات تحریری فارم میں آپ مجھے پہلے دے دیجئے، اگر سوال آپ نے لکھا ہے تو آپ ریٹن فارم میں آپ مجھے کویسچنز دیجئے. ان کو پیپرز جو پیپر سلپس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کیا؟ پیپر سلپس سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے اگر لوگوں کو چاہیے تو. ٹھیک ہے، تو آپ کے جو ریٹن کویسچنز ہیں ہم پہلے ان کو پریفر کریں گے، ان کا جواب، اور پھر آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں، کالج ایج میں آ گئے ہیں، ان کی تربیت کے معاملے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، اگر آپ کے بچے بچپنے کو کراس کر چکے ہیں اور آپ کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت میں کچھ غلطی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کام کیا جائے، اس حوالے سے میں 3-4 باتیں ضرور، یہ بہت اہم کویسچن ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں، اور پہلا کام جو کرنا ہوگا وہ ہمیں اپنے اور خدا کے ساتھ کرنا ہوگا. وہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حوالے سے، دیکھیے یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہم جتنی بھی کوششیں کریں ہم سے غلطیاں ہوں گی، کچھ بے خیالی میں ہوں گی اور کچھ جان بوجھ کر ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں، اور جو کوتاہی ہو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے، یا اللہ میں نے جو غلطی کی، مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پہ مجھے معاف کر دیجیے، اور اس کے تدارک کی کوئی صورت پیدا فرمائیے. تو پہلا کام ہے آپ کو دعا کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی کوتاہی عمل کے اوپر آپ نے ندامت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کرنا ہوگا، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ وہ غلطی اب نہ کریں. آپ مثال کے طور پر اگر بچوں کو سنتے نہیں تھے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، یا بچوں کے ساتھ کوئی اور معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور بچے اب بڑے ہو گئے، تو کم از کم اب وہ غلطی کرنا چھوڑ دیں. یہ دوسرا کام ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اپنے دعا کریں اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ کہ اب وہ غلطی نہ کریں. تیسری بات یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے، اور یہ دیکھیے کہ 2 طرح کی صورت ہوتی ہے. ایک بچہ وہ ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ یہ جائزہ لیجئے کہ آپ کا بچہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیجئے، اس کو بتائیے کہ بیٹا یہ چیزیں تمہارے بھلے کے لیے تھیں، ہم نے تم پہ سختی کی، لیکن بہرحال یہ اس کو ٹھیک کیجیے. کیونکہ بہرحال ایک دن میں اس دعا پہ غور کر رہا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنی دعا کس نے یہ دعا سنی ہے؟ میرا خیال ہے سب نے سنی ہوگی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک دفعہ پڑھ لیں یہ دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک دفعہ پڑھ لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک دن میں اس کے ترجمے پہ غور کر رہا تھا اور اس دعا پہ غور کر رہا تھا، اور میں غور کرتے کرتے ہل کے رہ گیا جب مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ دعا کہہ کیا رہی ہے. یہ دعا یہ کہہ رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، اسی طرح جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا جب میں چھوٹا تھا. اس دعا میں ایک لاک لگا ہوا ہے، وہ لاک نظر آیا آپ کو؟ یہ دعا ہم اپنے والدین کے لیے پڑھیں گے، اولاد اپنے والدین کے لیے پڑھے گی. لاک کتنا زبردست لاک لگا ہوا ہے. اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، اسی طرح جیسے انہوں نے
اس وقت رحم فرمایا جب میں چھوٹا تھا. تو ہمارے والد صاحب نے یہ دعا مجھے یاد کرائی اور وہ واقعی بہت ان کا رحم والا معاملہ تھا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ مجھے بھی یعنی ہم اس اپنے آپ کو کتنا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کتنا اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, ہمیں کتنا فکری اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, اپنی نفسیات کے اعتبار سے کتنے کس توازن کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا, نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں پر غصہ آتا ہے, سارے عہد توڑ کر بچوں پر چلانے لگتی ہوں, بعد میں افسوس ہوتا ہے کیسے کنٹرول کروں اپنے آپ کو. غصہ کتنے لوگوں کو, ویسے یہ بہت عام مسئلہ ہے, کتنے لوگوں کو غصہ یعنی ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے, بس مطلب نہ چاہیں. کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے؟ بہت ساروں کا ہوگا. کچھ لوگ بہت مطلب اندر ہی اندر ہاتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں, کھل کے اٹھا لیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں. آپ ایک اینگر لاگ بنائیں. جتنے لوگ اپنے غصے پہ قابو پانا چاہتے ہیں, یہ ایکٹیویٹی میں ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں, اور مجھے کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہے جنہوں نے اس ایکٹیویٹی پہ عمل کیا ہو اور اس کے انہوں نے مثبت نتائج نہ دیکھے ہوں. میری زندگی میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے, اور میں بہت یقین سے آپ کو یہ ایکٹیویٹی سجیسٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. ایکٹیویٹی ہے, اس کے لیے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی ہے, اور اس ڈائری میں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کب آپ کو غصہ آیا. آپ نے تاریخ لکھنی ہے, اور اس کا ٹائم لکھنا ہے, اور غصہ جس وجہ سے آیا وہ ریزن لکھنی ہے. ایک لائن, 3 چیزیں لکھیں گے, ڈیٹ, ٹائم اور ریزن. اور یہ اینگر لاگ جو ہے وہ اپنا مینٹین کریں. آپ اس کو لکھنا شروع کریں, اور آپ یقین مانیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑی جلدی آپ اپنے غصے پر قابو پانے کی پوزیشن میں آئیں گے. یہ ایک ایکسرسائز ہے. دوسری چیز جس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لائف میں, ہم سب کی زندگیوں میں بہت سارا اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس آنا بہت نیچرل اور بہت نارمل بات ہے. جب کاموں کی زیادتی ہو, جب بہت سارے کام ہوں, اور ہم ایک دشوار شہر میں رہتے ہیں, ایک دشوار عہد سے گزر رہے ہیں, ایک دشوار وقت میں زندہ ہیں, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں 2-3 کام اور کرنے چاہیے. ایک تو یہ رب سے مستقل دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے معاملات کو احسن طریقے سے چلانے والا بنا, میری مدد فرما, میں بہتر انداز سے اس کو کر سکوں. دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر جو اسٹریسز آ رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کرنے کا کوئی معقول انتظام آپ کی لائف میں ہونا چاہیے. جب آپ بہت تھک جاتے ہیں, یا جب آپ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں, بہت ناراض ہو جاتے ہیں, کسی کی بات ہرٹ ہو جاتی ہے, مجھے یہ بتائیے, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, جب آپ بہت بجھ جاتے ہیں, کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا نا بہت بجھ جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہوگا بہت غصے میں آ جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہوگا بہت اداس ہو جائیں, کبھی کسی وجہ سے کسی کی بات بری لگ گئی, تو ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسی صورت میں انہیں جو کرنا چاہیے نا, ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہوتا. وہ یا تو ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, جو کہ دوسرا سورس آف نیگیٹیوٹی ہے. ٹی وی بالخصوص جو نیوز چینلز ہیں وہ تو بگیسٹ سورس آف نیگیٹیوٹی ہے. آپ ویسے ہی ولنریبل اسٹیٹ میں, آپ ایک اور دھماکے مار دھاڑ کی خبریں سن رہے ہیں, اور آپ کا دل اور ڈوبتا جا رہا ہے. آپ کیا کوئی واک پہ جاتے ہیں؟ کیا کوئی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں؟ کیا کوئی آپ ایسی کوئی ایکسرسائز ورزش کرتے ہیں؟ اگر آپ ورزش کریں, اگر آپ تازی ہوا میں جا کے کچھ 5-10 منٹ کوئی ایکسرسائز کر لیں, تو آپ کی انرجیز بحال ہو جائیں گی. تو یہ 2-3 کام کیجیے. ایک تو میں نے غصے پہ قابو پانے کے لیے ایک اینگر لاگ بتایا. دوسرا, غصے پہ قابو پانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کرنے کا کوئی میکینزم آپ کے پاس ہونا چاہیے, وہ بنائیے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو زیادہ بہتر انداز سے وہ ہینڈل ہو جائیں آپ سے. بچے آپس میں لڑتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے, یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. یہ بھی ایک اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو پیرنٹنگ سیمینار ہے, یہ پیرنٹ ٹریننگ پروگرام کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اس میں ہم کچھ عمومی باتوں پہ ان ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بنیادی سوالات اٹھا رہے ہیں, کچھ اس پہ بات کر رہے ہیں. ان موضوعات پہ ہمارے پاس باقاعدہ
ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, 9 گھنٹے کی ٹریننگ, 12 گھنٹے کی ٹریننگ, 6 گھنٹے کا ٹریننگ پروگرام. پھر ہمارا 6 مہینے کا بھی ایک ٹریننگ کورس ہے جس کے اسٹوڈنٹس نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے آج کا سیمینار. تو اس سے اپنے آپ کو اکوپ کریں. اسی طرح کچھ کتابیں ہیں, مطالعہ کیجیے, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس پہ وقت لگائیے. تو سبلنگس, اگر بہن بھائی آپس میں, بچے دیکھیں بچوں کی آپس میں جو نوک جھوک اور تھوڑی بہت فائٹ ہے وہ بہت نیچرل چیز ہے. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں, آپ اسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. ایک اصول تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا بچہ بار بار اپنے بہن یا بھائی کی شکایتیں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے توجہ چاہتا ہے. اگر آپ اس کو آسانی سے توجہ دے دیں گے تو یہ کام کچھ کم ہو جائے گا. بہت سارے بچوں کے آپس کے جو نوک جھوک اور مسئلے ہوتے ہیں اس میں والدین کو آنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. والدین کی ضرورت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں ہو کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ اپنا پرابلم خود سالو کیجیے, سالو اٹ یور سیلف. یہ سالو اٹ یور سیلف جو ہے یہ میسج ہمیں بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور بچوں کی اور دوسرے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم چھوٹے کو بڑے پہ فوقیت تو نہیں دے رہے, یا بیٹے کو بیٹی پہ فوقیت تو نہیں دے رہے. اور اس کا اظہار بچوں کے رسپانسز خود بتا دیں گے. آپ کسی دن بچوں سے یہ سوال پوچھ لیجئے, بیٹا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں سارے بہن بھائیوں کو, اپنے سارے بچوں کو برابر ویلیو دیتی ہوں یا دیتا ہوں؟ یہ سوال کسی دن بچے سے پوچھیے, اس کا جواب خود ہی آ جائے گا. وہ بتا دیں گے نہیں تو آپ تو سب سے زیادہ اسے چاہتی ہیں. اور اگر یہ جواب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, ہم ٹھیک کریں اس بات کو. تو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک سوال ہے, میرا بیٹا ضدی ہے, مطلب کوئی بات سمجھاؤ تو وہ تھوڑی دیر سمجھتا ہے, پھر بات سے وہ ہو جاتا ہے, پھر جاتا ہے, تو کیا کروں؟ ضد بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی امبیلنس ہے. ضد جو ہے امبیلنس کا انڈیکیٹر ہے, عدم توازن کا انڈیکیٹر ہے. اپنے بچوں کو اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کر لیجیے. آئی ریپیٹ, اپنے بچوں کو اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کر لیجیے. ضد جو ہے وہ کسی امبیلنس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. جس بچے نے کبھی نو نہیں سنی ہے وہ جب پہلی دفعہ نو سنے گا تو ضد کرے گا. میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ آپ کا بچہ نو نہ سنے. آپ کے بچے کو ضرور نو سننی چاہیے, لیکن وہ نو درست وجہ پہ سننی چاہیے. اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کھیلنا ہے اور آپ اس پہ نو کہتے ہیں, کھیلنا اس کی ضرورت ہے, باہر جا کے کھیلنا اس کی ضرورت ہے, بھاگنا دوڑنا اس کی ضرورت ہے. تو لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے معاملات کو مجھے نو کہنی ہے. وہ معاملات جو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی خواہشات ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سی بات کو مانیں, کون سی بات کو نہیں مانیں. آپ کو اس پہ فرم ہونا ہوگا. بعض اوقات بہت ساری ضدیں بچے ہم سے سیکھتے ہیں, تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات میں دے چکا ہوں, وہ اس سے ملتے جلتے. بچوں میں کانفیڈنس کیسے ڈیولپ کیا جائے, یہ ایک سوال ہے. یہ کتنے لوگ اس سوال کا جواب چاہیں گے؟ بچوں کے اندر اعتماد کیسے ڈیولپ کیا جائے, کانفیڈنس. ٹھیک ہے, پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ کانفیڈنس کیا نہیں ہوتا. کانفیڈنس کہتے کس کو ہیں؟ ہم یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے بچے میں کانفیڈنس کا کوئی مسئلہ پیدا بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میں کچھ انڈیکیٹرز بتاتا ہوں. اگر آپ کا بچہ آپ سے بات کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتا تو یہ ایک پریشان ہونے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ عموماً ڈسٹرب نظر آتا ہے, پریشان نظر آتا ہے, خوش نہیں نظر آتا, تو یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ وہ کچھ پرابلم ہے. اگر آپ کا بچہ غیر ضروری طور پر اس کے اندر فیئرز پیدا ہوئے ہیں, ڈرتا ہے, خوف ہے اس کے اندر, یہ ٹھیک بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا اگر آپ کا بچہ جو ہے
وہ نیل بائٹنگ کرتا ہے یا انگلی یا انگوٹھا چوستا ہے اور وہ چباتا ہے، تو یہ بھی ایک ٹھیک بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک ہیلدی سائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے بچے کی لینگویج میں یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اسے اپنے بارے میں ایک چیز کہلاتی ہے نیگیٹو سیلف امیج، اپنے آپ کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو غلط سمجھنا، اپنے آپ کو خواہ غیر ضروری طور پر قصوروار سمجھنا، اگر کوئی بچہ اس طرح کی اس کے جملوں میں، اس کے رسپانسز میں اس کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کانفیڈنس پکڑے، کانفیڈنس حاصل کرے. تو کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے کسی بچے کی وہ کام جو وہ اچھی طرح کر پا رہا ہے اس کے بارے میں جب ہم اسے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کچھ صحیح کر سکتا ہے، اچھا کر سکتا ہے، جب یہ بات ہم اس کی نالج میں لاتے ہیں تو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کانفیڈنس اس طرح پیدا نہیں ہوتا کہ یعنی وہ کام جو وہ ٹھیک سے نہیں کر پاتا، اگر ہم اس کے بارے میں اسے بتائیں گے تو اس سے کانفیڈنس نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اس سے کانفیڈنس پیدا ہوگا جو کام وہ ٹھیک طور پہ کر پا رہا ہے. تو ہم اسے وہ کام بتائیں کہ آپ یہ ٹھیک طور پہ کر پاتے ہیں، آپ یہ بہت اچھا کر پاتے ہیں، آپ یہ بہت اچھا کر پاتے ہیں، یہ ہم اسے بتائیں. بہت سے بچے جو کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خوبی بھی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، میں کسی اسکول کے وزٹ پہ تھا، اور اس اسکول کے وزٹ پہ ان کی ٹیچر نے کہا، ایک ٹیچر نے، کہ ہماری کلاس 4 میں ایک بچہ ہے جو بہت اعتماد کی کمی کا شکار ہے اور بہت اس کے ساتھ کانفیڈنس تو اس میں ہے ہی نہیں نا، اور بھی اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں، تو آپ اس کو ذرا آبزرو کیجئے، اس سے ملیے، بتائیے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے اس بچے کے بارے میں پہلے تو جو اسٹاف ہے، ٹیچرز ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا کہ اچھا اس کے بارے میں کیا کیا آپ مجھے بتائیے، کیا اس کے بارے میں آپ. تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ پڑھائی میں بھی پیچھے چل رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ کلاس میں بھی گمسم بیٹھا رہتا ہے، کسی چیز میں حصہ بھی نہیں لیتا، اور یہ کوئی چیز ٹرائی آؤٹ بھی نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہمیں بہت پریشانی ہے، یہ اس میں ہمت نہیں کسی چیز کی یہ کر پاتا. تو آپ اس سے ملیے اور بتائیے کہ ہم اسے کیا کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی تو اس بچے کے اندر خوبی ہوگی، آپ مجھے اس بچے کی کوئی خوبی بتائیے. تو ٹیچرز نے کہا کہ خوبی تو ذہن میں نہیں آ رہی. میں نے کہا اگر آپ مجھے خوبی نہیں بتائیں گی تو میں اس بچے سے ملاقات نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہم بتاتے ہیں. تو انہوں نے ایک خوبی مجھے بتائی کہ اس بچے کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت صاف لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے، ریزنیبل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس سے ملاقات کرتے ہیں. تو میں اس بچے سے ملا. تو جب میں اس بچے سے ملا تو وہ بچہ بہت خاموش تھا، اور وہ میں نے 3-4 منٹ بچے سے، میرا ایک طریقہ ہے بچوں سے ریپو بنانے کا، وہ طریقہ میں آپ کو چلیں سیکرٹ بتا دیتا ہوں. ٹھیک، آپ نے، بلکہ آپ سب نے، میں یہاں کاغذ پہ ڈرا کروں گا، آپ میں سے جو قریب ہیں وہ شاید دیکھ لیں گے، دور جو ہے میں ان کو ویسے ہی سمجھا دوں گا. ہم سب جب اپنے اپنے اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہم سب نے ایک چوری چھپے ایک گیم کھیلا کرتے تھے کاپی کے پیچھے. اور وہ گیم پتہ کیا تھا؟ ہم ایسے بناتے تھے، اور اس میں ہم ایک یعنی 9 خانے بن جاتے تھے، اور اس میں ہم پھر ایک سرکل بناتے تھے، دوسرا اس پہ کراس لگاتا تھا، ایک دائرہ، اور ایک یعنی اس کو ہم ٹک ٹیک ٹو بھی کہتے ہیں. اس گیم کو کھیلا ہے آپ نے؟ سب نے کھیلا ہوگا نا. کس کس نے کھیلا؟ سبحان اللہ. دیکھیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس گیم کی بھی آپ کو پتہ ہے، یہ گیم کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ بچوں کو اسٹریس ریلیز کرنے کے ایسے ایسے بہانے سوچ جاتے ہیں. کلاس کی ایک عجیب بھاری بھرکم دنیا میں، تو میں بچوں کے ساتھ بیٹھا، میں نے ایک کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر میں نے یہ بنایا، اور میں نے کہا کہ یہ وہی گیم جو تھا، میں نے کاغذ اٹھایا، یوں کیا، اور میں نے کراس بنایا. تو میں نے کہا ناؤ یور ٹرن. تو اس نے مجھے دیکھا حیرت سے. میں نے کہا تمہاری ٹرن ہے. تو پھر وہ ڈرتے ڈرتے اس نے، پھر میں نے کراس بنایا تھا، اس نے سرکل بنایا، پھر میں نے اپنا بنایا، پھر اس نے بنایا، اور
میں نے ایسا نہیں کیا کہ اسے جتایا ہو, وہ گیم ڈرا ہو گیا, مطلب وہ نہیں, نہ میں جیتا نہ وہ جیتا. 3-4 گیمز کھیلے اور اس کے بعد ذرا سا وہ میلٹ ہوا, اور پھر میں نے کہا ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے, اور میں نے اس میں پہلے اپنا تعارف کرایا, بھائی مجھے بچوں سے ملنے کا شوق ہے, تو میں نے اسکول میں آیا تھا, میں نے کہا کوئی بچہ اگر فری ہو تو میری ملاقات کروا دیں, تو انہوں نے کہا ہم آپ سے ملوا دیتے ہیں, تو میں نے آپ سے مل رہا ہوں. اب تھوڑی دیر کے بعد بچے سے تھوڑی بہت بات چیت ہونی شروع ہوئی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ 25-30 منٹ کے بعد بچے سے جب بات چیت ہونے لگی, تو میں نے ان سے پوچھا بچے سے کہ یار یہ بتاؤ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا میرے اندر تو کوئی خاص بات نہیں. میں نے کہا کوئی تو خاص بات ہوگی, کوئی تو بات ایسی ہوگی نا, تم کوئی بات بہت اچھی تمہارے اندر. اس نے کہا نہیں, میں تو کوئی بھی بات اچھی نہیں ہے. اب میں نے اتنی دیر میں اس کے اندر جو کچھ آبزرو کیا تھا, اس بہانے میں نے اس کو کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ کے اندر یہ خاص بات ہے نا, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ میری بات کو اتنے غور سے سن رہے ہیں, آپ ایک نئے آدمی کو پوری توجہ دے رہے ہیں, تو آپ یو آر پیئنگ فل اٹینشن ٹو می, تو آپ مجھے توجہ دے رہے ہیں, آپ کی یہ خاص بات ہے. تو میں نے ایک پیپر پہ لسٹ بنانی شروع کی. میں نے کہا آپ کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ آپ مجھے توجہ دے رہے ہیں, اور پھر میں نے کہا آپ کی دوسری خاص بات یہ. اب یہ وہ خاص باتیں تھیں جو وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا, میں اس کو یہ تسلیم کروا رہا تھا, میں اس کو یہ ثابت کر رہا تھا کہ بیٹا تمہارے اندر یہ خاص بات ہے. اچھا, ایک خاص بات تھی جو ان کی ٹیچر نے مجھے بتائی تھی, جو میرے ذہن میں تھی, اور وہ میں نے سوچا تھا کہ یہ اسی کے اندر سے نکلواؤں گا, لیکن وہ نکل کے نہیں دی. 4 خاص باتیں میں نے اس کی بتائیں. پہلی تو یہ تھی کہ بیٹا آپ مجھے توجہ دے رہے ہیں. دوسری میں نے کہا دیکھیں یہ گیم اتنا اچھا آپ کھیلتے ہیں, اتنے ہم نے کھیلے, اس میں 2 آپ جیت گئے, تو یہ گیم آپ کو آتا ہے اتنا اچھا, تو یہ بھی آپ کی خاص بات ہے. اور وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی خاص بات ہے, مطلب وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا نا کہ کیسا جھوٹا آدمی میری زندگی میں آ گیا ہے, الٹی سیدھی باتوں کو خاص باتیں کہہ کے گنوا رہا ہے, اور خواہ میری خصوصیات کی فہرست طویل کر رہا ہے, میری خوبیوں کی جھوٹی فہرست بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو میں خیر وہ 3-4 لکھنے کے بعد میں نے کہا مجھے ایک اور بات بھی پتہ ہے. یعنی کیا؟ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے. تو اس بچے نے ایک جواب دیا, اور وہ جواب بہت کچھ ہمیں بتائے گا. جب میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی تو بہت اچھی ہے, کیونکہ میں نے 3-4 باتیں تو لکھ لی تھیں, یہ 5ویں میں لکھنا چاہ رہا تھا, 5ویں تو مجھے پتہ ہی تھی, لیکن وہ کسی بات کو نہ اقرار کر رہا تھا, نہ تسلیم کر رہا تھا, نہ خود سے بتا رہا تھا. اتنا, اور کانفیڈنس واقعی اس بچے کا بہت کم تھا. تو جب میں نے کہا بیٹا آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی تو بہت اچھی ہے, تو اس بچے نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ لیکن میری امی نہیں مانتی, لیکن میری امی نہیں مانتی. اس کے کانفیڈنس کا شعلہ جس کے پاؤں سے بجھا ہے, اسی پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت بھی ہے. یعنی آپ اس کے کانفیڈنس, سارا اسپارک اس کا بجھ گیا نا سارا. آپ سوچئے کون اس کے کانفیڈنس کے اوپر بیٹھ گیا ہے جا کر. پوری دنیا مان لے, لیکن اگر اس کی امی نہیں مان رہی تو اس کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتی بات. یہ صاحب جو اس کی زندگی میں آئے اور تھوڑی بہت ہنسی مذاق کر کے چلے جائیں گے, ان صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اہمیت اس آدمی کی ہوگی جو صبح شام اس کو کہتا ہے کبھی صاف بھی لکھ لیا کرو, جب وہ برا لکھے گا تو اس کو کہیں گے کبھی صاف بھی لکھ لیا کرو, اور جب وہ اچھا لکھے گا تب کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ صاف لکھا ہے. آپ مجھے بتائیے, ایک چیز کہلاتی ہے پازیٹیو اٹینشن, ایک چیز کہلاتی ہے نیگیٹو اٹینشن. یہ ایک اور بات میں, جب کوئی بچہ تمیز داری دکھاتا ہو تو ہم اسے بتاتے ہیں بیٹا آپ بہت اچھی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بہت دیر سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اتنے تمیز سے کھانا کھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں گرا رہے. جب وہ بدتمیزی یا کوئی گڑبڑ اس سے سرزد ہوتی ہے تو ہم بول اٹھتے ہیں, بالکل جیو ٹی وی کی طرح. اگر اس وطن میں کہیں کوئی حماقت ہوگی تو وہ بتائے گا یہ دیکھو یہ. یعنی اگر آج کے سیمینار میں خدا نہ خواستہ کوئی بد نظمی ہو جائے یا کوئی بری چیز ہو جائے تو سارے چینلز دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ خبر نہیں بنے گی نا. تو بالکل اسی طرح کہ ہماری آنکھیں بھی جیو کی طرح صرف نیگیٹیوٹی کو ہی دیکھتی ہیں. یہ چیز کہلاتی ہے نیگیٹو اٹینشن. آپ جس کام کو کرتے ہوئے اپنے بچے کو بار بار دیکھتے اور اسے بتاتے ہیں, وہی عمل آپ کے بچے کے اندر فروغ پاتا ہے. جب آپ اسے بار بار یہ بولتے ہیں تم تو سنتے ہی نہیں ہو, تو اس نے جو 2-4 مواقع پر سننے میں
غلطی کی تھی یا نہیں سن سکا تھا، آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر نہ سننے کا مادہ پروان چڑھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سننے کا مادہ پروان چڑھے تو آپ اسے بتائیے تم نے میری بات سن لی، تم نے، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے تمہیں ایک دفعہ میں بات کی، تم نے فوراً مان لی، تم نے فوراً جا کے یہ کام کر لیا، کیا بات ہے بھائی، میں نے کھانا نکال کے رکھا اور تم نے فوراً آئے اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تم نے تو فوراً یہ کام کر لیا۔ آپ اسے یہ بتائیے، یہ کہیں گے پازیٹیو اٹینشن۔ آپ اپنے بچے کو جس کام کے اوپر رسپانس دیتے ہیں نا، اگر وہ ایک غلط عمل کے اوپر آپ اسے پکڑتے ہیں اور اس کا چرچا کرتے ہیں تو غلط عمل ہی کا پروان چڑھے گا، لیکن اگر درست عمل پہ پکڑتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ درست عمل یا اچھا عمل اس کے اندر پروان چڑھے گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کانفیڈنس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کر دوں۔ کسی بچے کو برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پہ شک کیا جائے، اس کی صلاحیتوں پہ شک کیجیے، اس کی کریٹیوٹی گئی، اس کی نیتوں پہ شک کیجیے، اس کا کیریکٹر گیا۔ کسی بچے کو برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پہ شک کیا جائے، اس کی صلاحیتوں پہ شک کیجیے، اس کی کریٹیوٹی ختم، اس کی نیتوں پہ شک کیجیے، اس کا کیریکٹر ختم۔ جب ایک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، آپ میں سے کتنے یعنی گھر میں بچوں کو دودھ تو سب دیتے ہیں، اور دیکھیے کتنی اہم بات ہے، میرا ایک پورا سیشن ہے کہ جب بچے پیمپر پہنے ہوتے ہیں، ان کا پیمپر بدلاتے ہوئے بھی ہمارا موڈ ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب وہ دودھ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیلشیم پہنچ جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یعنی وہ مطلب کسی طرح سے دودھ کا گلاس اس کے پیٹ میں انڈیل دیا جائے۔ اگر کوئی، لیکن اس کے محسوسات کتنے مجروح ہوتے ہیں، یہ ہرٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے قطع نظر۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ بہت ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ دودھ پیتا ہے اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں گرانا نہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے گرانا نہیں؟ ماشاءاللہ سب نے کہا۔ یہ جملہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس جملے پہ غور کرتے ہیں۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ یہ گرے۔ گرانے کا عمل شعوری اور ارادی ہے تمہارا، غیر ارادی طور پر تم چیزوں کو نہیں گراتے، تم ارادی طور پر گراتے ہو۔ لہٰذا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا ارادہ ہے گرانے کا، میں تمہیں منع کر رہا ہوں گرانا نہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ گراتا نہیں ہے، اس سے گرتا ہے، کیونکہ جب وہ دودھ پکڑتا ہے، گلاس پکڑتا ہے اور اس کی چھوٹی بہن پیچھے سے گزرتے ہوئے کرسی کو ہلا دیتی ہے تو یہ گلاس جو ہے نا یہ دودھ چھلک جاتا ہے اور تھوڑا سا گر جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اگر آپ نے دودھ دیتے ہوئے پہلے بولا تھا کہ گرانا نہیں اور اب اس کے ہاتھ سے گرا ہے، تو یہ بتائیے کہ ٹالریٹ کرنا اور مشکل ہو گیا یا آسان ہو گیا؟ اور مشکل ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے تو پہلے فرما دیا تھا گرانا نہیں اور اب اس کے بعد گرا بھی دیا اس نے۔ تو آپ کہتے ہیں دیکھا، پھر دودھ گرا دیا، پھر دودھ گرا دیا۔ دودھ گرانا اور دودھ گرنے میں فرق ہے۔ دودھ گراتے ایسے ایسے، یہ دودھ کا گلاس ہے، یہ دودھ گرا دیا، یہ دودھ گرا دیا، یہ دودھ کا گلاس اٹھایا گرا دیا۔ اور دوسری صورت میں دودھ گرتا ہے، یعنی ایک بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس کی یا تو وہ بہرحال ابھی ہاتھ اس کے چھوٹے ہیں، گلاس بھاری ہے، بڑا ہے، کسی نے کرسی ہلا دی، گھبراہٹ میں کسی وجہ سے چھلک گیا، ابھی وہ اتنی اسکلڈ اس کے اندر نہیں ہے، چھلک گیا، تو یہ دودھ گرنا ہے۔ بچوں کو چوٹ لگتی ہے، والدین کہتے ہیں پھر چوٹ مار لی۔ کمال ہے، مطلب وہ کون بچہ ہوگا جو دیوار پہ جا کے اپنے سر مارے گا؟ لیکن یہ جو جملہ ہے نا اس کے اوپر، اس کے بعد تو بچے کا دل جائے گا کہ جا کے واقعی مار لے، پھر چوٹ مار لی، پھر چوٹ مار لی کا جو جملہ ہے اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود مارتا ہے یہ چوٹ۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ بہت سارے ایسے پہلو ہیں، بہت سارے ایسے پہلو ہیں۔
جو ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح ہم انٹریکٹ کریں, کس طرح ہم ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کریں, کس طرح آپ, ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, آپ اپنے بچے کو مستقبل میں جس باعزت مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا, اتنی عزت اپنے بچے کو دینا شروع کر دیجئے, آپ کا بچہ اس مقام پہ پہنچے گا. آپ بچے سے جتنی عزت کے ساتھ بات کریں گے وہ عزت دینا شروع کر دیجئے جو عزت آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو ملے, یا اس بچے کو سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کو معاشرہ یہ عزت دے, اس عزت کے ساتھ اس بچے سے بات کیجیے. تو یہ کچھ. اچھا, ایک سوال ہے کہ اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے. دیکھیے, والدین کا پڑھا لکھا ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے والدین کا ایموشنلی اسٹیبل ہونا, والدین کا جذباتی طور پر متوازن ہونا, ان کے پاس زندگی میں ایک صبر, سکون اور خوشی. زندگی میں خوشی, سکون, صبر کا تعلق لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق کچھ اور چیز سے ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رزق جو ہے, رزق یہ صرف مال کی صورت میں نہیں ملتا. رزق کی ایک اور صورت احساس, رزق کی ایک اور صورت ہے خیال, رزق کی ایک اور صورت ہے. تو رزق کی یہ صورتیں ہیں. اور آپ جب ایک, ٹھیک ہے اگر ایک والدین اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کم از کم وہ ان 3 چیزوں پہ ضرور فائز ہیں جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی. اور وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ آپ اپنے بچے سے, آپ سے زیادہ مخلص کوئی انسان آپ کے بچے کی زندگی میں نہیں ہے, آپ سے زیادہ قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا, اگر کوشش آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, آپ کو ہونا چاہیے اتنا قریب, اور آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کو کوئی جان بھی نہیں سکتا. تو یہ 3 قابلیتیں اتنی بڑی قابلیتیں ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے. اور اگر وہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو انہیں کم از کم یعنی اپنا علم بڑھانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, اپنے آپ کو وہ اس کا کر سکتے ہیں, ایک بہت اچھا رول اپنا ادا کر سکتے ہیں اس صورت میں. ایک سوال ہے, my daughter is 8 years old, she always behaves well but sometimes started misbehaving and started crying. Nowadays she is crying sometimes for no reason. Kindly answer. دیکھیے, اتنی کم بات کے اوپر ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. بچے کا رونا اگر وہ کس وجہ سے رو رہا ہے, ایک چیز انگریزی میں ایک لفظ ہے وائن کرنا, وائننگ. آپ نے کبھی بچوں کو سنا ہے, دیکھا ہے, وہ روحانسی آواز میں بات کرتے ہیں, امی مجھے دے دے, سنا ہے آپ نے؟ کوئی بھی بات مانگیں گے تو رو کے مانگیں گے, کوئی بھی چیز کہیں گے تو رو کے کہیں گے. اگر آپ کا بچہ روحانسی آواز میں یا رونے والی آواز میں بات کر رہا ہے تو فوری طور پر اس کو ایک میسج دیجئے, say it nicely, بیٹا اس کو ٹھیک سے بولیے. رونے والی آواز میں جو بھی بات ہوگی وہ مجھے نہیں سنائی دے گی. I am not going to listen to anything which you will say in مطلب وائننگ کو میں نہیں رسپونڈ کروں گا, اسے وائننگ کہتے ہیں, یا روحانسی آواز کو میں نہیں وہ کروں گا, ٹھیک سے بولا. اسی طرح ان کو کہیں کہ بھائی اس بات کو ٹھیک سے, یعنی جب آپ اس بچے کو یہ کہیں گے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مس بیہیو کر رہا ہے, تو یہ بہت جنرل بات ہے, مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے. مطلب بعض اوقات بچے, ایک بات اور سنیے, اگر ایک بچہ اس کو آپ اس کی فزیکل نیڈز پوری نہیں ہو رہی, اس کو روزانہ 40-50 منٹ باہر جا کر بھاگ دوڑ کرنا اس کی ضرورت ہے, کم از کم ہفتے میں 5 دن تو اسے 40-45 منٹ باہر جا کے کھیلنا چاہیے, اس کا پسینہ نکلنا چاہیے. اگر ایک بچے کی لائف ایسی چل رہی ہے جس میں اسے بھاگ دوڑ کرنے کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا, تو اس کے مزاج میں ایک بے اعتدالی بہت ممکن ہے, اس کا ڈسٹرب رہنا بہت ممکن ہے, اس کو نکلنا چاہیے, اس کو بچوں کو یہ موقع ملنا چاہیے. تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس وجہ سے آپ, اگر بچہ مس بیہیو کر رہا ہے تو اس بات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کا خوف یا آپ کا لاڈ یہ تو نہیں اس کو متاثر کر رہا. تو یہ کچھ
میرا بیٹا اسکول ہوم ورک جلدی کرنا چاہتا ہے، جلدی کرنا نہیں چاہتا، پڑھانے بٹھاؤ تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، ڈانٹتی ہوں تو ہوم ورک کرتا ہے، ضدی بھی ہے اور اپنی بہن سے لڑتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہوم ورک ملتا ہے والدین کی 2-3 ذمہ داریاں اس حوالے سے ہیں. اگر آپ کبھی ایسا ہوم ورک بچے کو دیکھیں کہ یہ بچہ کر نہیں سکتا، کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا، تو آپ اسکول کو ضرور اطلاع دیجئے. آپ بتائیے کہ آپ نے جو ہوم ورک دیا یہ اس سے ہو نہیں رہا تھا، خود سے نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کام کے لیے آپ اسکول میں بچے کی ٹیچر سے ملاقات کیجئے. اگر ایک دو باتیں میں اس میں اور بھی کہوں، اس بات کو اصول بنا لیجئے، اس بات کو طے کر لیجئے، بلکہ قسم کھا لیجئے ابھی کہ آپ بچے کے سامنے اس کے ٹیچر اور اس کے اسکول کے بارے میں اگر کوئی ان کا جرم آپ کے سامنے بھی آ گیا تو آپ اس کا ذکر بچے سے نہیں کریں گے. آپ بچے کے سامنے ٹیچر اور اسکول اس کا تذکرہ نہیں کریں گے. بہت سے والدین نہ صرف یہ کہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ 5,000 روپے لیتے ہیں، دیتے کیا ہیں تمہیں. وہ فیس تک ڈسکس کرتے ہیں بچے سے. بچے کی فیس یہ ایسا میٹر نہیں ہے جو بچے سے ڈسکس کیا جائے، بالکل نہیں ڈسکس کیا جانا چاہیے. اگر آپ کو بچے کی فیس بہت بھاری لگتی ہے آپ اس کو کسی دوسرے اسکول میں لے جائیں، لیکن آپ ذکر نہیں کریں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے اس سے آپ کے بچے کی شخصیت پر، اس کی سوچ پر، اس کے مزاج پر، اس کے کیریکٹر پر، اس کی سوچ پہ برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح استاد کو ڈسکس نہیں کریں. لیکن اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر بچہ ہوم ورک خود سے نہیں کر پا رہا، تو آپ بچے کی ٹیچر کو جا کے یہ بات بتائیے. کوشش کیجئے کہ بچے کی ٹیچر کو اگر آپ رائٹنگ میں بھیج سکتے ہیں رائٹنگ میں بھیج دیجئے، بچے کی ٹیچر کو مل جائے گا. نہیں تو آپ کسی طرح ٹیلی فون پہ یا جا کے ملاقات کیجئے، لیکن یہ بات بتائیے. اگر بچے کو ہوم ورک مل رہا ہے لیکن وہ کر تو سکتا ہے لیکن آمادہ نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے، تو اس کو آمادہ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں ڈسکشن کیجئے. اس سے جو بھی ہوم ورک اسے ملا ہے اس کے دلچسپ پہلوؤں کو نکالیے. اور اگر آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا اور آپ کو زبردستی کروانا پڑ رہا ہے اور یہ معمول بن گیا ہے، تو 1-2 مواقع پر آپ اس کو نہیں کروائیے. لیٹ ہم اور ہر فیس دا کنسیکوینسز. یعنی اگر وہ ہوم ورک کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا تو وہ خود ہی، یعنی اس کو جانے دیجئے، وہ جا کے خود ہی، وہ جب اسے رسپانس ملے گا وہ خود ہی معاملات اسے خود پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. ہم جب اس کو بہت زیادہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہوتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ ذمہ داری محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم اس کی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. اور ایک سوال ہے کہ بھائی بچوں کو کسی چیز سے ڈرانا چاہیے اگر غصہ آ جائے یا بچہ بات نہ مانے. اب یہ تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ڈرانا نہیں چاہیے. بھائی کسی چیز سے نہیں ڈرانا چاہیے. 4 سال کی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے، وہ اپنا پرابلم شیئر نہیں کرتی تو میں کیا کروں؟ آپ بچوں کو اسٹوریز سنائیے. بہت سے والدین یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول جاتا ہے اور واپس آ کے ہمیں بتاتے ہی نہیں کہ کیا ہوا اسکول میں. تو بچوں کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ وہ واپس آ کے آپ کو یہ بات بتا سکیں. اور بچوں کی میموری میں اسکول کا پورا معاملہ ایک بہت منظم فارم میں نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنی جب گھر آتے ہیں نا تو انہیں مختلف گلمسز اور مختلف فلیشز میں انہیں وہ ساری چیزیں ریکال ہوتی ہیں. تو اگر کبھی کوئی چیز ریکال ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں. لیکن آپ کی بے چینی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگے کہ آج اسکول میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیں، اس کو چھوڑ دیں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسکول ڈیز اس سے شیئر کریں. جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو یہ ہوتا تھا، ہمیں تو یہ ہوتا تھا، ہماری ٹیچر تو ہمیں یہ کہتی تھی، ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، ہمیں اس وقت یہ کھیلتے تھے، یہ کام ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا، ویسا ہوتا تھا. یہ باتیں بتائیں. کہانی سنانا روزانہ کا معمول بنا لیں. بچوں کو کہانی سنانا، اچھی سی کہانی سنانا. جب آپ بچوں سے شیئرنگ کریں گے تو بچوں کو شیئرنگ کرنا آئے گی. جب آپ بچوں کے لیے اویلیبل ہوں گے تو بچے آپ سے شیئرنگ کریں گے. شیئرنگ جو ہے وہ سوال کرنے کے نتیجے میں نہیں ہوتی کہ آؤ مجھے بتاؤ کیا ہوا. دیٹ از ناٹ کالڈ شیئرنگ. شیئرنگ ولفلی ہوتی ہے، ولنگلی ہوتی ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ وقت دینا کسے کہتے ہیں.
اگر فرض کیجئے مجھے کسی صاحب سے کوئی کام ہو اور میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی میں ان سے ٹائم ان سے آدھا گھنٹہ ان کا لوں اور ان سے اپنی مرضی کے جو سوال مجھے پوچھنے ہیں وہ ان سے پوچھ لوں. مجھے یہ بتائیے یہاں کیا ہوا, مجھے بتائیے وہ کیا ہوا, مجھے بتائیے فلاں چیز کہاں ملتی ہے. تو کس نے کس کو ٹائم دیا؟ میں نے انہیں ٹائم دیا یا انہوں نے مجھے ٹائم دیا؟ انہوں نے مجھے ٹائم دیا, اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کی معلومات ان سے نکالی. جب ہم بچوں کو اپنی طرح بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ بتاؤ اسکول میں کیا ہوا تھا, صبح کیا کھایا, پھر کیا ہوا, لنچ کیا نہیں کیا, لنچ باکس چیک کراؤ, ہوم ورک ڈائری دکھاؤ, ٹیسٹ میں نمبر کتنے آئے, فلاں کیا ہوا, یہ جب ہم اس سے سوالات پوچھتے ہیں تو وہ ہمارے مطلب کی انفارمیشن ہمیں فراہم کرتا ہے, وہ ہمیں ٹائم دیتا ہے, ہم اسے ٹائم نہیں دیتے. ٹائم دینا تو اس کو کہیں گے جب اس کے ایجنڈا پہ بات ہوگی تو ٹائم دینا ہوگا, یہ تو ٹائم لینا ہوگا. بھائی فرض کیجئے ابھی پروگرام کے بعد آپ مجھ سے 5 منٹ ملیں اور 5 منٹ مل کے مجھ سے وہ باتیں مجھ سے جاننے کی کوشش کریں جو آپ کو چاہیے, تو میں آپ کو ٹائم دوں گا. لیکن اگر میں وہ معلومات لینے کی کوشش کروں جو مجھے چاہیے آپ سے, تو میں آپ سے ٹائم لوں گا. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ جتنا ٹائم بچے اپنے والدین کو دیتے ہیں اتنا ٹائم والدین اپنے بچوں کو نہیں دیتے, کیونکہ آپ تو اسے بلا کے اس سے سوالات کرتے ہیں, وہ بیچارہ ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ٹائم لینا اور دینا کسے کہیں گے یہ؟ اچھا, اب کچھ اس قسم کے سوال آ رہے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں اسکولوں کے نام بتائیے کہاں بھیجیں. بھائی یا کسی اور جگہ پہ کہاں بھیجیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے سب سے بہترین اس کا جو اسکول ہے وہ اس کا گھر ہے, اور سب سے بڑا تعلیمی تجربہ وہ ہے جو آپ کا اور آپ کے بچوں کی. میں نے 3 کام بتائے تھے, ذرا مجھے ترتیب میں بتا سکتے ہیں؟ پہلا کام باتیں کرنا, دوسرا کھیلنا, تیسرا گھومنا. یہ کام اپنے بچوں سے کیجئے اور ان کاموں کو تعلیمی جان کے کیجئے, ان کی تعلیمی قدر و قیمت کو ریئلائز کیجئے. اس سے جو تعلیم ممکن ہے وہ تعلیم اس کے نتیجے میں ممکن کیجئے. ایک سوال ہے کہ ڈز ریڈنگ بلاگز اینڈ آن لائن ایکٹیویٹیز count as a meaningful activity that can be encouraged in children? Yes. بلاگنگ جو ہے وہ میرے نزدیک بہت ہی زبردست ٹول ہے. میں نے بہت سارے بچوں کے بلاگز بنوائے, بہت سارے بچوں نے بلاگز بنائے ہیں, بہت سارے بچے بلاگ بنا رہے ہیں. بلکہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بہت آسان سا ٹول ہے, 2 منٹ لگتے ہیں, بلاگ بن جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کا بلاگ چاہیں تو بنائیں. ہمارے یہاں بلاگنگ کے اوپر بھی ورک شاپس ہوئیں, ہم نے کلاس روم بلاگس بنوائے ہیں. بعض اسکولوں میں ٹیچرز نے کلاس روم کا بلاگ بنایا ہے, تو اس میں تمام بچے اپنے بلاگ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ایک بلاگ ERDC ہم نے ایک بچوں کا ایک تھنکرز کلب چل رہا ہے, وہ ایک بلاگ ہے thinkersclubonline.blogspot.com. آپ اس پہ جائیں گے تو وہ ایک کلب ہے جو کہ ہمارا ویکلی کلب ہے, بچے اس میں جمع ہوتے ہیں اور اس میں کام کرتے ہیں. تو بلاگ جو ہے وہ بچے بنا سکتے ہیں, اپنی اچیومنٹس اس کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں, اور جو اچھے بلاگز ہیں ان پہ جا کے ان سے سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, لیکن کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر یہ توازن ضروری ہے کہ اس کو اعتدال میں کیا جائے, اس کے لیے کتنا وقت دیا جائے. اب اگر سارا وقت یہ کام لے لے تو یہ غلط ہو جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جو اسکرین ٹائم ہے نا, کمپیوٹر, ٹی وی اور ہر طرح کی اسکرین کا ٹائم آپ فکس کر دیں 30 منٹس ایوری ڈے, مطلب 30 منٹ سے زیادہ نہ ہو. 30 منٹ کے اندر اسکرین ٹائم نمٹائیے. اگر کسی دن زیادہ ہو گیا تو اگلے دن کم کر دیجیے, اگلے دن نہ لیں گے. کیونکہ اگر وہ 2 گھنٹے بلاگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچر کو مس کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ کوئی ڈومیسٹک ایکٹیویٹی مس کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور چیز مس کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض سوالوں کے جوابات آ چکے ہیں, اس لیے میں انہیں
you have told that academic is not such important as nowadays parents giving it importance, but by diary, phone and PTM teachers are forcing them for giving 100% output. What is important and اچھا ہاں یعنی ایکڈیمکس کے حوالے سے شاید کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے. اصل آپ کا جو گول ہے وہ بچوں کی مجموعی تربیت ہے, بچوں کے جو تخلیقی جوہر ہے اس کی نشوونما ہے. میں 3 C's آپ چاہیں تو کہیں لکھ لیں جو کہ میرے نزدیک گریٹر گولز ہیں پیرنٹنگ کے. ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا, ان کی کریٹیوٹی کو نرچر کرنا اور ان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا. کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, یہ آپ کے بنیادی گولز ہیں. اگر آپ یہ کام نہیں کر پا رہے اور کہیں اور الجھ گئے ہیں تو آپ کو اپنے معاملے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے کام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی میرا اپنے بچے سے تعلق اس کا کانفیڈنس بڑھا رہا ہے یا گرا رہا ہے؟ میں اپنے بچے کی کریٹیوٹی کو اپریشیٹ کرنے اور اس کو نرچر کرنے میں معاون ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا؟ اور میرے ذریعے بچے کو ایک بلند کیریکٹر کی مثال مل پا رہی ہے یا نہیں مل پا رہی؟ اس گھر میں ایک بلند کردار, اس کو ہم اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں؟ ایک بلند کردار کو آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. تو کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, یہ آپ کے سامنے گولز ہونے چاہیے. ایکیڈیمکس وہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے, کیونکہ اسکول اس کی زندگی میں ہے, لیکن اسکول تو وہ چند اسکلز کو لینے کے لیے گیا ہے. لیکن مثال کے طور پر بیٹا جب گھر میں بھنڈی پکی ہو اور گوشت نہ پکا ہو تو اس صورت میں ایسا نہیں کرتے کہ بازار سے برگر منگواتے ہیں, بھنڈی ہی کھاتے ہیں بیٹھ کر. یہ تربیت اسکول سے نہیں ملے گی اسے, یہ تربیت گھر کے دسترخوان سے ملے گی. اور یہ اس وقت ملے گی جب اماں جان بھنڈی کی شکل دیکھ کے برگر کا آرڈر نہ دیں. ابا جان جب گھر میں آئیں تو بھنڈی کی شکل دیکھ کے یہ نہیں کہیں چلو باہر کھانا کھانے چلتے ہیں, آج ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں, بھنڈی پکی ہے چلو پیزا ہٹ چلتے ہیں. یہ حرکتیں بند کر لیں, تب جا کر بچوں کی تربیت ہوگی. اور یہ تربیت اسکول میں نہیں ہو سکتی, یہ تربیت ہم گھر میں کریں گے. تو اسکول اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھی ایک بہت محدود سے حصے پہ اثر انداز ہوگا. بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں, آپ نے بتانی ہیں. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ پانی پینے کا ڈھنگ سیکھے, تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی بچہ دیکھیے, یعنی آپ کے بچے نے اگر آپ کی زبان سے اس وقت الحمدللہ کی آواز سنی جب آپ سخت پیاس میں گھر میں آئے اور آپ نے پانی نکالا اور بیٹھ کے آپ نے 3 سانسوں میں پانی پیا اور آپ کے منہ سے نکلا بے ساختہ الحمدللہ, تو یہ جو آپ کے بچے نے دیکھا ہے یہ فطری چیز دیکھی ہے. اس کو کسی نے الحمدللہ رٹوایا نہیں ہے, اس نے ایک تجربہ کیا ہے کہ یہ ایک, یعنی جب مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے, میرے منہ سے میری زبان سے بے ساختہ یہ کلمہ نکلتا ہے, میں خوش ہوتا ہوں. یہ بات کہاں سیکھے گا وہ؟ یہ گھر میں سیکھے گا. گھر میں سیکھے گا وہ یہ بات کہ جب کسی سے نادانی ہو جائے تو اس سے درگزر کیسے کرتے ہیں. گھر میں سیکھے گا یہ بات کہ میڈ سے تمیز سے کیسے بات کرتے ہیں. یہ گھر میں سیکھے گا. میڈ جب 2 دن چھٹی کے بعد آتی ہے تو آپ جس طرح ان سے بات کرتی ہیں, تو یہ گھر میں سیکھے گا کہ اچھا اگر 2 دن چھٹی کے بعد آئے تو اس سے ایسے بات کرو. یہ گھر میں سیکھے گا کہ میڈ کی غیبت تو حلال ہے. یہ گھر میں سیکھے گا. میرا ایک سوال ہے, کیا میڈ کی غیبت حلال ہے؟ جائز ہے؟ گھر میں جو ماسی کام کرتی ہے اس کی غیبت حلال ہے؟ یا آپ نے کسی سیمینار کے کی نوٹ اسپیچ میں ایسی بات نہیں سنی ہوگی, یا آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. لیکن میں یہ پیرنٹنگ, ری تھنکنگ پیرنٹنگ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمیں, ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی تنہائیوں کو درست کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیں, ہم بہت اچھے انسان ہو جائیں گے. ہم اپنے اندر کے انسان کو پوری طرح پکڑ کے رکھیں, ہم اچھے انسان ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ ہمارا جو ہے نا, ایک بات یہ سمجھ لیجئے, سب سے اہم کریکلم ہم خود ہی ہیں. ہماری ہی حرکتیں بچوں کا کریکلم ہیں. سب سے اہم نصاب جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ میری ہی اپنی بہت ساری صبح شام کی جو بھی میرے کام ہیں وہ ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب, ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ جی واقعی اسی لیے بلایا تھا. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, تو کوئی اگر اورلی کوئی کویشچن کرنا چاہے تو کر لیں. اس میں بہت سارے کویشچنس ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو چکے ہیں, پارٹلی میں ان کو آنسر کر چکا ہوں یا کسی طرح سے. ایک آدھ سوال ویسے لے لیجیے اگر کوئی. جی 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 بتائیے زور سے. ہاں جی جی سوال کیجیے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا مشترکہ خاندانی نظام کا پیرنٹنگ میں کردار کیا ہے؟ کس کا؟ مشترکہ خاندانی نظام میں جو لوگ رہتے ہیں جی جی اس میں جو پیرنٹنگ کے اندر جو ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس بارے میں کچھ نظر. بہت اہم ہے, بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. یہ اب تو یہ ایک بڑی تیزی سے فوت ہو رہا ہے. یہ انسٹیٹیوشن بڑی تیزی سے بکھر رہا ہے. ہم جوائنٹ فیملی سے نکل کے نیوکلیئر فیملی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر گھر کا ماحول اور گھر میں ہم آہنگی کی فضا ہو تو یہ بہت طاقتور ماحول ہے. اس سے بہت فائدہ ہے, بچوں کو بہت فائدہ ہے. یعنی ان کو یعنی ایک بچے کو اچھی بات بتانے والے, سمجھانے والے, اس کا حال پوچھنے والے, اس سے سوال کرنے اور اس کے سوالوں کا جواب دینے والے زیادہ لوگ موجود ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ بڑی طاقت ہے. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم ایک ہم آہنگی کی فضا اس کے اندر ضرور موجود ہو, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن بڑی تیزی سے یہ ختم ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ. کوئی اور سوال کوئی صاحب کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ کہاں پر ہیں یہ؟ جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سم ٹائمز ہم بچوں کو کچھ باتوں سے منع کرتے ہیں جی. لیکن انفارچونیٹلی انہی کے سامنے ہم سے بھی وہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کو اسی وقت بچوں کے سامنے کریکٹ کر لینے سے یہ کافی ہے یا اس کے لیے ہمیں کچھ اور بھی ان کو کرنا پڑے گا؟ بہت اچھی بات. بچوں کو یہ بات بھی سیکھنی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا جاتا ہے. غلطی کا اعتراف کرنا آنا یہ ایک خوبی ہے. غلطی ایک بری چیز ہے, اعتراف غلطی جو ہے یہ ایک خوبی ہے, ایک اچھی بات ہے. بچوں کو یہ بھی سیکھنا ہے. اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ ہم بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. ہمیں اپنے اندر جرأت اعتراف پیدا کرنی ہوگی اور ہم بچوں کے سامنے ہم بتائیں ہاں مجھ سے غلط ہو گیا, میں سمجھا تھا یہ ایسے ہوگا لیکن ایسے ہو گیا, یا مجھے غصہ آ گیا, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, یہ میری. یعنی ہم یہ بات جتنا اوپنلی کریں گے اور اپنی اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا یا غلط بات ہوئی یا ہمارے معاملات میں کوئی عدم توازن ہوا, اس کو ہم بتائیں, اس کو ہم ذکر کریں, اس کا ہم اعتراف کریں, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ اچھا ہے. اس سے بچوں کے اندر یہ حوصلہ آتا ہے کہ وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر سکیں, انہیں یہ مثال ملتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر جن بچوں کو اسکول میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے وزن کے حوالے سے یا ان کی پڑھائی کے حوالے سے, یعنی میری 2 بیٹیاں, ایک زیادہ اچھی پڑھتی تھی اور ایک اس سے تھوڑا سا لو تھی. عمر بتائیں گے بچی کی؟ ایک 12 سال کی اور ایک 9 سال کی. تو ہم خود پہلے کمپیئر کرتے تھے, لیکن ہم بھی دوسرے لوگوں سے ملے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کمپیئر نہ کریں. لیکن اسکول میں اکثر کمپیئر کیا جاتا ہے. ٹیچرس کمپیئر کرتی تھی کہ آپ کی بڑی بیٹی تو ماشاءاللہ اور چھوٹی, یعنی کہ اگر A1 ہے تو دوسری A ہے. اس حوالے سے ہم بچوں کو کیسے کانفیڈنس دیں؟ میں اس کا ایک بہت اصولی جواب دوں گا. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھیے, جس ایج میں آپ کی بچیاں ہیں وہ ایک ایسی ایج ہے جس میں بچہ اپنی شخصیت کے حوالے سے بہت حساس ہوتا ہے. اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ اس کا امیج کیسا ہے اور وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. اپنے رنگ اور اپنے وزن, اس کے بارے میں جتنی پریشانی 10 سال کی عمر میں اور 10 سے 17, 18, 20 سال کی عمر کے دوران میں بچوں میں پیدا ہوگی وہ پھر بعد میں کبھی نہیں ہوگی. یہ بے انتہا حساس معاملہ ہے. اچھا ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بچے کو ناز کرنے کی اعلیٰ ترین وجوہات فراہم کر دیجیے. جب بچوں کے پاس ناز کرنے کی درست وجہ میسر نہیں آتی تو وہ ناز کرنے کی چھوٹی وجوہات میں پناہ لے لیتے ہیں
یعنی اس کی میں کئی مثالیں دیتا ہوں. آپ یہ بات درست ہے, یعنی یہ بالکل ایسا ہوگا کہ اگر ایک بچی کو اس کے موٹاپے پر یا اس کے قد پر یا اس کی کسی اور فزیکل فیچر پہ کوئی دوسرا بچہ ٹونٹ کرے, اور یہ بہت ممکن ہے ہمارے معاشرے کے اندر بچے, سبھی بچوں کی تربیت میں کمزوری ہے, لہٰذا یہ بہت عام کیفیت ہے ایک دوسرے, حتیٰ کہ بعض اوقات کبھی ٹیچر بھی کوئی ناسمجھی کی بات خدا نخواستہ کر دے, اس کا بھی احتمال موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا ہے کہ اپنے بچے کو کانفیڈنس دینے کے لیے وہ چیزیں جو آپ کے بچے کے اندر اچھی ہیں, اور وہ چیزیں کئی اعتبار سے ہیں. کچھ ہوتی ہیں شخصیت کے اندر, یعنی اسٹرینتھس آف پرسنالٹی, کچھ ہوتی ہیں اسٹرینتھس آف کہہ لیجئے تھاٹ. ایک بچہ جو ہے, کچھ ہوتی ہیں, کچھ ایسی اسٹرینتھس ہوتی ہیں جو بہت اس کی شخصیت میں ہوتی ہیں, وہ اس کو بتائیے. یعنی اگر آپ کی بچی کے بال اچھے ہیں نا تو اسے بتائیے تمہارے بال بڑے خوبصورت ہیں. اگر آپ کی بچی کے اندر کوئی اور اچھی بات ہے آپ اسے یہ بھی بتائیے, وہ خاص, وہ تو باڈی کے فیچرز ہوئے. اسی طرح آپ کی بچی سوال بہت اچھا کرتی ہے, ڈرائنگ بہت اچھی کرتی ہے, پودے بہت خوبصورت بناتی ہے, شعر بہت اچھا پڑھتی ہے, اور جناب وہ کوئی بھی ذمہ داری ہو بہت محنت سے بیٹھ کے کام کرتی ہے, وہ بڑی کوئک ہے, تو جو اس کے اندر دوسری صفات ہیں ان کا اس کو بہت اچھی طرح سے اس کا ادراک, اس کا احساس اس کے اندر توانا کر دیجیے. اگر اس بچے کے اندر اپنی کسی کوالٹی کا احساس نہیں ہوگا, یعنی جو اس کے اندر موجود ہے اس کا تو احساس اس کے اندر ہے نہیں, اور وہ نشانہ بنائی جا رہی ہے ان چیزوں پر جو کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو کہ لوگ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں, تو وہ بیچاری اس کے نتیجے میں بہت مشکل, بہت ہی سخت یعنی ٹائم دیکھے گی. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اسٹرینتھ دیں. میں آپ کو بتاؤں, بعض بچے اپنے والدین سے عزت کریں گے کہ مجھے موبائل فون دلائیں, مجھے موبائل. آپ کہیں گے بیٹا کیوں دلاؤں تمہیں, یہ تمہاری ضرورت تو نہیں ہے. تو بچے کے پاس جواب ہوگا نہیں, میری کلاس میں سب کے پاس ہے. اچھا, ہر بچہ اپنے گھر میں جا کے یہی جملہ کہتا ہے سب کے پاس ہے, حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ کلاس میں صرف 7-8 بچوں کے پاس ہے, لیکن ہر بچہ گھر پہ جا کے یہ رپورٹ دے رہا ہے سب کے پاس ہے. تو اب وہ یہ ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ سب کے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ناز کرنے کی جب وجہ ہی اس کے پاس کوئی معقول وجہ میسر نہ ہو, اس بچے کے پاس ناز کرنے کے لیے یہی وجہ رہ گئی ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے ناز کرے گا. آپ میری بات سمجھ؟ اور بچوں کو چھوڑیے, بہت سے بڑے ناز کرنے کی, یعنی ناز کرنے کی جو وجہ بھی آپ کے پاس ہے اس سے بہتر وجہ تلاش کر لیجیے. ہم کس بات پہ ناز کرتے ہیں؟ پوشاک پہ ناز کرتے ہیں, لہجے پہ ناز کرتے ہیں, ڈگری پہ ناز کرتے ہیں, موبائل فون پہ ناز کرتے ہیں, گاڑی جو باہر کھڑی ہے اس پہ ناز کرتے ہیں, یا یہ کوئی خاص جوڑا پہن لیا ہے جو نیا کوئی لانچ ہوئی ہے, وہ آپ نے اولین, یعنی اس کے اولین ایمان لانے والوں میں آپ شمار ہوتے ہیں, الکرم کے یا فلاں کے. تو یہ ناز کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کو یہ کانفیڈنس دیجئے کہ تمہارے اندر بیٹا, تمہارے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں. اور ایک اور میں نے شروع میں سوالات کی ایک فہرست بنائی تھی نا کہ آپ یہ موضوعات پر ڈسکس کریں. میں نے کسی اور موقع پر, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو بہت سارا یوٹیوب پر اور دوسرے ویمیو وغیرہ پر میرے پروگرامز ریکارڈڈ فارم میں بھی اویلیبل ہیں. بلکہ آج کے پروگرام کی بھی شاید ہم آڈیو CD آپ کو اگر بن گئی تو شاید ہم دے سکیں آپ کو بعد میں, یعنی آپ رابطہ کر کے خود ہی لیجئے گا, وہ CD کی کاسٹ پہ آپ کو مل جائے گی بعد میں, اگر انشاءاللہ اگر بن سکی تو. تو یہ آپ دیکھیے. ایک موضوع بچوں سے ڈسکس کرنے کا ہے بیوٹی. میں نے ڈسکشن کے موضوع کہے تھے نا, ایک بہت اہم موضوع ہے بیوٹی. بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ واٹ از بیوٹی؟ واٹ میکس اے تھنگ بیوٹیفل؟ بیوٹی اور فیشن, کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ Is fashion always beautiful? یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیا خیال ہے اہم سوال یا نہیں؟ ان سوالوں میں بچوں کو انگیج کیجئے. ڈیتھ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ بچوں سے بات ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ 14 سال کا ہو گیا اور آپ نے کبھی اس بچے کو یہ نہیں بتایا کہ موت ایک بہت اہم حقیقت ہے, تو بڑا غلط کیا آپ نے. آپ بیٹھ کے بتائیے, آپ اسے بات کیجئے. 10 سال کی عمر کے بعد سے بچوں سے یہ موضوع ڈسکس ہونا چاہیے, اسے بتایا جائے, بلکہ پہلے بھی بتایا جا سکتا ہے. بہت سمپل سی بات ہے. سونے جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سونے کے لیے جاتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟
اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا. کیا مطلب ہوا؟ اے ہمارے رب میں آپ کے ہی نام سے کیا کرتا ہوں؟ مرتا ہوں اور پھر جیتا ہوں. تو موت تو روزانہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو بچوں سے ڈسکس کیا جائے. اور کوئی کویشچن کوئی؟ میرا خیال ہے اب ہمارا ٹائم وی ہیو کم ٹو اینڈ دس پروگرام. میرا خیال ہے کہ اب آپ کو خدا کرے کہ آپ کو اس ساری نشست سے فائدہ پہنچے. اور میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ جو کچھ آپ نے حاصل کیا، جو کچھ آپ نے سیکھا، میری آپ سے التماس ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا اور سیکھا ہے اس کو کم از کم 3 لوگوں تک پہنچائیے. اور اگر آپ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کپل کی شکل میں آئے ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں شریک ہوئے ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں شریک ہوئے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے ڈسکشن کیجئے. اگر آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ آئیں تو بھی ڈسکس کیجئے، نہیں آئیں تو بھی گھر جا کے ڈسکس کیجئے. دوسری بات یہ کہ اس کو آگے اسپریڈ کیجئے. جو ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ جتنے لوگوں کو تقسیم کیجئے، بہت خوشی ہوگی. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے بتائیے، کیونکہ یہ ایک مشن ہے کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں. بہت دیر ہو چکی، بہت نقصان ہو چکا. ہم اگر اپنی نسل کی تربیت کے حوالے سے محتاط نہیں ہوں گے، ذمہ دار نہیں ہوں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کرے. رب کریم ہمیں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.